اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ صلاۃ و تسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسینی چشتی مسجد میں ودلی کی سرزمین پر آج کا یہ ایک روزہ عظیم شان جلسہ جو اہل بیت کے گستاخ کی خانہ تلاشی اس عنوان کے ماتحت اس عنوان کے تحت منعقد کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ انتہائی شاندار مسجد ہے، یہ دوسری مرتبہ اس مسجد میں میری حاضری ہوئی اور عجیب اتفاق ہے کہ اس سے قبل بھی جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو قابل صد احترام اولاد رسول شہزادہ سمنا صاحبزادہ شہید راہ مدینہ حضرت العلام حضرت مولانا السید محمد حسینی صاحب اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم القدسیہ اس وقت موجود تھے، حضرت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور آج جبکہ دوسری مرتبہ اس مسجد میں میری حاضری ہوئی تو انتہائی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج شہزادہ رسول کی سرپرستی اس جلسے کو حاصل ہوئی اور یہ بہت اہم بات ہے، بہت قابل فخر بات ہے ہمارے لیے، قابل صد افتخار ہے یہ بات کہ آل رسول کے حوالے سے جلسہ منعقد ہو اور آل رسول شہزادہ رسول اس جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ بخدا بمبے کی سرزمین پر دو ایسی عظیم شان شخصیتیں ہیں، مسجد کے اندر میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ میری تقریریں سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بہت کم کسی کی تعریف کرتا ہوں، تعریف کے معاملے میں بہت بخیل ہوں میں، اور خاص طور سے جلسوں میں تو میں بہت کم کسی عالم کے تعلق سے گفتگو کرتا ہوں، اس لیے کہ ملاقات پہلی ہوتی ہے، پتہ نہیں بھائی ان کے خیالات کیا ہے، نظریات کیا ہے، تو محتاط انداز ہوتا ہے میرا، احتیاط کرتا ہوں۔ لیکن بامبے کی سرزمین پر دو ایسی ہستیاں اور شخصیتیں ہیں کہ جنہیں دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، اور دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ ان کا ذکر بھی سن لیتا ہوں تو مسرت اور خوشی اور شادمانی ہوتی ہے۔ ایک حضور سید محمد حسینی صاحب ہمارے کرم فرما ہے، اور دوسرے انہی کے برادر اصغر معین ملت حضرت علامہ معین الدین اشرفی الجیلانی کچوچوی، وہ دوسری ہستی ہے۔ دونوں برادران کو دیکھتا ہوں تو دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ رب قدیر نے بامبے کی سرزمین پر ایسے دو عظیم قائد ہمیں عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے ان شہزادگان کا سایہ ہم پر دراز فرمائیں، اور ان حضرات کی عمر میں، رزق میں، علم میں، دینی دنیاوی ہر معاملات میں ترقی اور آسانیاں عطا فرمائیں، اور ان کے فیض و برکات سے مجھے اور آپ سب کو مستفیض فرمائیں۔ جلسہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے فرقہ۔ یہ لفظ بہت زیادہ ہم سنتے ہیں، دین اور فرقہ۔ فرقے کی ہی جمع ہے فرقے، اور دین کی جمع ہے ادیان۔
تو بہت سارے دین کے نام پر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، اور قرآن عظیم نے دوسروں کے بھی مذاہب کو دین سے ہی تعبیر کیا ہے. جیسے کہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے لَقُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے ساتھ. تو جو ان کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ بھی دین ہی لفظ تعبیر ہو رہا ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تو بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے دھرم ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو دین مانتے ہیں. جیسے عیسائیت بھی جو ہے اپنے آپ کو دین کہتی ہے، یہودیت بھی اپنے آپ کو دین سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بھی انبیاء کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن تعلیمات میں ایسی خلط ملط ہو گئی کہ بعض مذاہب کے لوگوں نے، جیسے عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. نعوذ باللہ ان کے مذہب میں، ان کے دین میں شرک کی آمیزش ہو گئی. اسی طرح یہودیوں کو اگر دیکھ لیں تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن آمیزش یہ ہوئی کہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا. اور مجوسیوں کو دیکھ لیں آپ تو مجوسیوں کے یہاں بھی یہی تصور ہے کہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور آگ کو بھی وہ اللہ کا پرتو مان کے معاذ اللہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو شرک کی آمیزش ہوئی. لیکن اس دور میں جو دین اسلام ہے یہ خالص ہے، شرک کی آمیزش سے پاک ہے. اور الحمدللہ پھر اس جماعت میں، اس دین میں جس قدر بھی فرقے ہیں اپنے اپنے الگ الگ نام اور پہچان سے، ان تمام فرقوں میں اگر کوئی فرقہ، کوئی جماعت حق پر ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے. اور یہ دین جو ہے دیگر مذاہب کے مقابلے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند فرما لی ہے. جیسے کہ خود قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے. حالانکہ عیسائیت بھی پہلے اسلام ہی تھی. عیسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لائے، موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لائے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اسلام لائے، جتنے پیغمبر آئے سب اسلامی لائے. لیکن ماننے والوں نے یہ کیا کہ جب تک نبی حیات ہوتا، دین پر چلتے، نبی کا وصال ہوتا، دھیرے 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 تعلیمات میں تبدیلی ہوتی، اور پھر یہ حالت ہوتا کہ دین بالکل مسخ ہو جاتا تھا. لیکن قرآن عظیم فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اور گویا یہ فرما کر اس دین کی گارنٹی لے لی کہ قیامت تک یہ دین باقی رہنے والا ہے. دین کی تعریف یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قائم فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ بناتا ہے. اس کا خالق، اس کا بنانے والا دین کا اللہ ہے، اور اس کو جو قائم کرتے ہیں دنیا میں وہ معصوم انبیاء اکرام ہوتے ہیں. ایسے انبیاء اکرام جو اعلان نبوت سے بھی پہلے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد تو پاک ہوتے ہی ہیں. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفقہ الاکبر جو عقائد کی کتاب ہے اس میں فرماتے ہیں کہ انبیاء اکرام اعلان نبوت سے پہلے شرک، کفر تو یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ گناہ صغائر و کبائر سے بھی پاک ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مکروہات سے بھی ان کا دامن پاک ہوتا ہے. تو دین اللہ بناتا ہے، لیکن اس کو قائم جو کرتے ہیں وہ انبیاء اکرام، معصوم انبیاء اکرام ہوتے ہیں. دین کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے وہ ہوتا ہے فرقہ. فرقہ کیا ہوتا ہے؟ فرقہ اپنے خیالات، اپنے افکار کو ایک جگہ جمع کر کے ایک مذہب قرار دے دینا، اس کو دین سمجھ لینا، اور وہ جو خیالات ہیں اس سے نہ کوئی اللہ کا تعلق، نہ رسول کا تعلق، نہ اللہ کی تعلیم اس میں پائی جا رہی ہے، نہ رسول کی، بلکہ اس سے بغاوت ہو رہی ہے، وہ کہلاتا ہے فرقہ. اب اس دور میں بہت سارے فرقے ہیں، اور جتنے بھی فرقے بنے تو اس کے لیے بھی تین چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ان تین چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اسی کی بنیاد پر، اسی قانون کے تحت آج فرقے پیدا ہوئے. ایک ہوتا ہے افراط، دوسرا ہوتا ہے تفریط، اور تیسرا ہوتا ہے اعتدال. یہ تین چیزیں ہیں. افراط یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر مبالغے سے کام لینا، شریعت کا اتنا حکم ہے اس سے زیادہ بڑھا دینا. شریعت نے اتنی بات کی، اتنا قانون نافذ کیا، اس قانون میں آپ ترمیم کر لو، اس میں اضافہ کر لو. شریعت نے ایک حد بتائی کہ ہر شخصیت کا احترام ہے، کہ نبی کا احترام آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ خدا نہیں بنانا ہے، صحابہ کا احترام اتنا ہی کرنا ہے کہ ان کو نبی نہیں بنانا ہے، اہل بیت کا احترام بھی اتنا کرنا ہے کہ نبی کے درجے اور انبیاء کے درجے سے اوپر نہیں لے جانا ہے. ایک حد مقرر ہے سب کے ادب کی، سب کی تعظیم کی، سب کے مقام و مرتبے کی. لیکن جب اس ادب سے، اس حد سے جب کوئی تجاوز کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں افراط، بڑھا دینا، حد سے زیادہ کر دینا، تجاوز کر دینا، بہتات کر دینا، اضافہ کر دینا. یہ بہت سارے اس کے لغوی معنی آتے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ کہ شرع کے حکم سے زیادہ تجاوز کر کے اپنے ذہن و فکر سے کچھ نئے احکام تراش لینا.
تو ایک ہوتا ہے گمراہیت کا سبب، ملتے جلتے ہیں، لغوی معنی یہ ہے کہ کم کر دینا، درجے سے گھٹا دینا، حد سے کم کر دینا، اسے اضافہ کر دینا، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اور شرعی اس کے معنی دیکھیں تو کسی کے مقام و مرتبے کو کمتر سمجھنا۔ تو اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہے، جیسے صحابہ اکرام کا درجہ ہے، کوئی نعوذ باللہ اپنے کسی پیر سے اتنی محبت کرے کہ صاحب پیر کو صحابہ کے درجے تک بیان کر لے، صحابہ تک لائے، تو یہ افراط کہلاتا ہے۔ اور کوئی غوث اعظم ولیوں کے تاجدار ہے، غوث اعظم کو کمتر سمجھ لے تو یہ تفریط ہے۔ کسی صحابہ کے مقام کو گھٹا دیں، تفریط ہے۔ کسی صحابہ کی توہین کرے، تفریط ہے۔ اور بعض اوقات تفریط اور افراط یہ دو ایسی چیزیں کہ افراد بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے اور تفریط بھی کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ بعض اوقات مبالغے میں آدمی کافر بن جاتا ہے اور بعض اوقات کمی کرنے میں کافر ہو جاتا ہے۔ اب تیسری منزل آتی ہے اعتدال۔ اعتدال اس کی حیثیت کے مطابق اس کو سمجھنا اور رکھنا۔ اعتدال یہ کہ جو اللہ رسول نے بتایا، تو اللہ رسول کے بتائے ہوئے مقام پر جہاں آپ ٹھہر جائیں، یہ کہلاتا ہے اعتدال۔ اب جتنے بھی فرقے بنے، یا تو افراد کی بنیاد پر فرقے ہوئے یا تفریط کی بنیاد پر فرقے ہوئے۔ بعض نے بعض کے مقام کو اتنا بڑھایا کہ وہ افراد کی منزل میں داخل ہو گئے، بعض نے اتنا گھٹایا کہ تفریط کی منزل میں آ گئے۔ صرف واحد اہل سنت و جماعت ہے جو اعتدال پر ہے۔ اب اس کو اگر یوں کہیں تو اب میں اس کی تشریح یوں کر دوں گا آپ کے سامنے کہ مذہب اہل سنت کا نام ہے اعتدال، یا اعتدال کا نام ہے مذہب اہل سنت۔ اور اگر آئے آپ اہل تفریط یعنی گھٹانے والے، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو وہابیہ ہے، خوارج ہے، ناسبیت ہے۔ ناسبی وہ فرقہ ہے جنہوں نے اہل بیت کے مقام کو گھٹا دیا، معاذ اللہ۔ خوارج وہ ہے کہ اہل بیت کے مقام کو اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کو کافر تک کہہ دیا، مسلمان تک ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ایک طبقہ وہ بھی رہا کہ جس میں خوارج تھے، جس میں نازبی تھے، اور اس میں کچھ پھر وہابیہ بھی ہے، متشدد قسم کے وہابیہ جو ابن تیمیہ کے مقلد اور پیروکار ہے، کہ میں وقت آئیں گا تو ابن تیمیہ کے بھی کچھ نظریات بیان کروں گا آپ کے سامنے، کہ ابن تیمیہ کی پیروی میں انہوں نے اہل بیت کے مقام کو اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ ابن تیمیہ نے یہاں تک کہا آج غیر مقلد اس کے فالو ہو گئے۔ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی منہاج السنہ، اس میں کہا کہ امام حسن اور امام حسین نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے، اور دلیل اتنی بچکانہ دی کہ آپ ہنسیں گے اس دلیل پہ۔ کہتا ہے کہ قرآن عظیم میں جو اہل بیت کے ادب و تعظیم کا حکم دیا کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اللہ فرماتا ہے محبوب کہہ دیجیے اپنے امتیوں سے کہ میں تبلیغ دین کے وقت تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی محنتانہ نہیں مانگتا، صرف یہ کہ میرے اہل قرابت سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو کہتا ہے یہ آیت میں امام حسن اور امام حسین اس لیے شامل نہیں کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، امام حسن اور امام حسین اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اب چونکہ پیدا نہیں ہوئے لہذا اس آیت کے تحت وہ اہل بیت میں داخل نہیں۔ اب یہ ایک بچکانی بات ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں مان لیجئے کوئی جیسے ہمارے ایک دوست ہے، سمجھ لیجئے انیس بھائی ہمارے دوست ہے ماشاءاللہ، اب انیس بھائی جو ہے مان لیجئے دبئی وغیرہ جا رہے ہیں کام کے لیے، 5 سال کا پروگرام ہے کہ بھائی 5 سال جائیں گے دبئی میں رہ کے اور وہاں خوب کما کے مال لے کر آئیں گے۔ اب جس وقت جانے لگے تو ان کی بیوی حاملہ تھی، آلریڈی 2 بچے تھے، تیسرے بچے سے وہ حاملہ تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو وصیت کی کہ بھائی میں جا رہا ہوں، اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ اب یہ تو دبئی چلے گئے، اب کچھ مہینے کے بعد ان کی بیوی نے تیسرے بچے کو تولد کیا، تو ان کے بھائی جان کیا کر رہے ہیں کہ وہ خیال نہیں رکھ رہے جو بچہ پیدا ہوا۔ پہلے 2 بچوں کو تو خیال رکھ رہے ہیں، پہلے 2 بچوں کو جو ہے وہ مان رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، ان کا جو ہے تعلیم وغیرہ سب کا خیال ہے، لیکن وہ جو بعد میں پیدا ہوا اس کا نہیں۔ پوچھا گیا بھائی اس کا کیوں؟ کہا جس وقت بھائی نے وصیت کی تھی اس وقت تو یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جب پیدا نہیں ہوئے تو لہذا ان کا ذمہ داری میرے ذمہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی کہیں گا کہ آپ جاہل ہو، جب کہہ دیا کہ بھائی نبی کی آل سے محبت کرو تو اب قیامت تک جو نبی کی اولاد ہوں گی سب سے محبت کرنا، ایسا وہ آل رسول کے اندر ہے وہ۔ لیکن یہاں پر ابن تیمیہ نے فلسفہ لایا، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کے نظریات تھے، جیسے کہتا تھا کہ مولا علی نے مسائل میں بہت ساری غلطیاں کی ہے، کہتا ہے اگر وہ صحابی نہیں ہوتے تو نعوذ باللہ ان پر تو گناہ کے سبب بہت ساری حدیں لگا دی جا سکتی تھی، اس طرح کی بہت ساری اس نے بچکانے کی باتیں کی۔ تو وہابیہ بھی جو ہے وہ تفریط کا شکار ہے۔ اب اس میں ایک اہل افراط ہے جو اہل بیت کے مقام کو بڑھا دیتے ہیں، اہل بیت کے مقام کو اس درجے تک لا جاتے ہیں۔ اس میں ایک پہلا فرقہ آتا ہے تفضیلی،
جس کو تفضیلیت کہتے ہیں، درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں افراط والے کون تھے؟ جنہوں نے بہت بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ اہل بیت کا جو مقام نبی نے بتایا اس سے تجاوز کی۔ اس میں ایک آتے ہیں تفضیلی۔ تفضیلی تو خیر یہ تھے کہ شیخین سے انہوں نے افضلیت پہ حضرت علی کو مانا، مولا علی کو حضرت ابو بکر حضرت عمر سے افضل جانا، یہ فرقہ کہلایا تفضیلی۔ تو اس کو ہمارے علماء اہل سنت نے گمراہ کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اجماع اہل سنت کے خلاف بات ہے، خود قول علی کے خلاف ہے، اور مولا علی کی بات نہ ماننا اس سے بڑی کوئی اہل بیت کی توہین نہیں ہو سکتی۔ جب علی نے حکم فرما دیا، مولا علی نے خود کہہ دیا کہ تمہیں افضل کس سے جاننا ہے تمام صحابہ میں، تو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ علی کے قول کو ٹھکرا کر اپنا نظریہ پالے اور اپنی بات رکھ کے سامنے۔ تو پہلا جو افراد کے شکار ہوئے تفضیلی کے بعد پھر آتے ہیں اہل تشیع، جن کو شیعہ فرقہ کہتے ہیں ہم۔ انہوں نے اتنا بڑھایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے اہل بیت کو انبیاء سے بھی افضل قرار دیا، وہ شیخین تک نہیں رکے۔ اور انہوں نے کہا جو 12 امام ہیں نا ہمارے، حضرت علی پہلے امام ہے، امام مہدی آخری امام ہے، یہ کل 12 امام جو ہے یہ انبیاء سے بھی افضل ہے، اور یہ انبیاء سے زیادہ معصوم ہے۔ جتنی معصومیت انبیاء کے لیے ثابت نہیں، اس سے زیادہ ان 12 اہل بیت کے لیے معصومیت ثابت ہے۔ ان سے گناہ بھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ گناہوں سے پاک ہے، بلکہ آدم سے پہلے نعوذ باللہ۔ یہاں تک لکھا، یہ کتاب یہاں اس وقت ٹیبل پہ موجود ہے، حیات القلوب، جو اہل تشیع کا ایک بہت بڑا علامہ گزرا جس کا نام ہے ملا بھاکر مجلسی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پر آئے، جس پاداش میں، جس لرزش کی بنیاد پر، وہ گندم کا دانہ کھانا نہیں تھا۔ ہمارے اہل سنت کی ساری کتابیں کیا کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم اپنے آپ پر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گے۔ واقعہ اپنے علماء سے 12 سنے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا نے وہ گندم کھا لیا، گندم کا درخت تھا، زمین پر آئے۔ وہ کہتے نہیں صاحب، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ 12 اماموں کی امامت آدم کے سامنے پیش کی گئی، اور آدم سے کہا گیا کہ ان 12 پر ایمان لاؤ، اپنے سے زیادہ افضل ترین جانو۔ تو آدم نے انکار کیا، کہا جب میں پہلے پیدا ہوا، یہ میری اولادوں میں آئیں گے تو یہ مجھ سے افضل کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ آدم نے انکار کیا ان کی امامت کا، ان کی ولایت کا، مولا علی کی ولایت سے لے کر امام مہدی تک سب کی ولایت کا انکار کیا۔ اس جرم کی بنیاد پر اللہ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر کہا گیا بھائی اس آیت کا کیا جواب ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ قرآن تو درخت کی بات کہہ رہا ہے، تو کہتے ہیں جناب یہ شجرے سے مراد درخت تھوڑی ہے، آپ نے شجرے کا ترجمہ درخت کیا، شجرے سے مراد یہ 12 امام کا شجرہ ہے، یہ شجرہ ائمہ ہے، ان کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا ان کے قریب نہ جانا، اس شجرے کے قریب نہ جانا، یعنی ان کے مقام و مرتبے کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، تو ان کے مقام کو بھی نہیں پا سکتا۔ لیکن آدم نے ان سے اپنے آپ کو افضل ترین سمجھا، اس بنیاد پر وہ زمین پر آئے، یعنی یہ انبیاء سے افضل قرار دیتے۔ یہ ہوتے اہل تشیع، ان کے بہت سارے گھٹیا عقیدے ہوتے ہیں، میں دکھاؤں گا آپ کو ابھی اسکرین پر کہ کیسے کیسے ان کے اندر ابھی چل رہے ہیں معاملات۔ اس کے بعد اہل تشیع کے بعد ایک اور منزل آتی ہے، وہ کہلاتی ہے نصیریت۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں کہاں سے شروعات ہوئی، تفضیلیت سے شروعات ہوئی۔ تفضیلیوں نے کہا کہ بس شیخین سے افضل قرار دیں گے، صحابہ، تمام صحابہ سے سب سے شیخین سے افضل حضرت علی، یہاں تک گمراہیت کا حکم لگا۔ اب شیعہ آ گئے، انہوں نے کہا صاحب انبیاء سے بھی افضل، تو وہاں پر کفر کا حکم لگ گیا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ کوئی بھی صحابی ہو، چاہے اہل بیت کا فرد ہو، وہ کسی بھی نبی سے زیادہ ہو مرتبے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کا مقام بہت بلند و بالا، کیوں؟ ان پر وحی الہی نازل ہوتی ہے، اور وہ گناہوں سے، اعلان نبوت سے بھی پہلے پاک، بعد میں بھی پاک، اور جس وقت ان کی تخلیق ہوتی ہے اسی وقت سے نبی ہوتے، نہ کہ نبوت کوئی قصبی عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ قصب کی بنیاد پہ کسی کو نبی بناتا ہے۔ قصب یعنی عبادت کر لی ہو، ایسا نہیں ہے کہ بھائی اتنی نمازیں پڑھ لو تو نبی بن جاؤں گے، یہ عبادت کر لو تو نبی بن جاؤں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل و کرم فرماتا ہے، ازلی طور پر ہی پہلے ہی لکھ دیا گیا کہ کون انبیاء میں ہوں گا۔ عبادت ہو تو کوئی نبی نہیں بنتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عبادت کرے تو اللہ راضی ہو جائے اس کی عبادت سے، راضی ہو کے اس کو ولی بنا دے، لیکن نبی نے اس طرح نہیں بنتے۔ انہوں نے کہا گیا کہ نبی سے افضل قرار دی دیا، اجماع کا انکار کیا، کافر ہو گئے۔ اب اس کے بعد جب آئی نصیریت، وہ تو اتنے آگے بڑھے، انہوں نے کہا صاحب علی ہی خدا ہے، اور آج پوری اہل تشیع 2 خانوں میں بٹ گئی ہیں۔ بٹ کیا گئی ہے، بلکہ 99% اہل تشیع شیعہ حضرات جو ہے نعوذ باللہ علی کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے۔
اب یہ تینوں گروہ کے بارے میں حضرت علی سے ہی حدیثیں آئی ہے، اور اتفاق کی بات کی کہ حدیث ہمارے اہل سنت میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں یہ متفق علیہ حدیث ہے دونوں کے نزدیک۔ ہمارے اہل سنت میں کیا آئی ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مولا علی کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ علی، تیرے تعلق سے تیری نسبت کی بنیاد پر تین گروہ ہوں گے، دو ہلاک ہو جائیں گے، ایک حق پر ہوگا، ہدایت پا لے گا۔ تیری خاص نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ علی، تیری نسبت کس سے ہے زیادہ؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تو حضرت مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری نسبت عیسیٰ سے کیسے؟ کہا کہ عیسیٰ کے ماننے والے بھی تین گروہ میں بٹے، ایک یہ کہ عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا تو وہ گمراہ ہو گئے، دوسرا وہ طبقہ تھا جنہوں نے عیسیٰ مسیح کو اتنا گھٹایا کہ نعوذ باللہ ان کے قتل کے در پر ہو گئے، اور وہ یہودی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اللہ نے اپنی حکمتوں سے اپنے فضل و کرم سے آسمان میں اٹھا دیا۔ تیسرا وہ تھا جو اعتدال پر رہا، جس نے نہ عیسیٰ مسیح کی توہین کی، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا اور خدا کا بیٹا کہا، بلکہ نبی جانا، ایمان لائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا۔ تو جو اعتدال پر رہے جو عیسائی، جو عیسیٰ کے ماننے والے، وہ جنتی ہوئے۔ جنہوں نے بڑھایا، شرک کر دیا، وہ بھی جہنمی، جنہوں نے قتل کی سازش کی وہ بھی جہنمی۔ حضور فرماتے تیرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوں گا علی، ایک طبقہ وہ آئے گا، ایک فرقہ وہ آئے گا جو تجھے اتنا بڑھائے گا کہ خدا قرار دے دیں گا، دوسرا طبقہ وہ آئے گا تجھے اتنا گھٹائیں گا کہ تجھے معاذ اللہ کافر قرار دے دیں گا، اور تیسرا جو ہوں گا وہ حق پر ہوں گا، جو تیرے مقام و مرتبے کو جانے گا اور اسی کے مطابق تیری تعظیم و توقیر کرے گا۔ یہ حدیث کہاں آتی ہے اہل سنت میں؟ میں نے زبانی سنا دی، حدیث امام احمد نے لکھی ہے اس کو، امام احمد ابن حنبل مسند میں لاتے ہیں اپنی حدیث نمبر 1377۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا، جو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، تین بڑے محدثین کے استاد ہیں، ان کی المصنف حدیث نمبر 32,799۔ امام نسائی نے اس کو لکھا ہے خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب، حدیث نمبر 103۔ اس کو امام ابو یعلا نے بھی لکھا ہے مسند ابی یعلا میں جلد 1 صفحہ 406، حدیث نمبر 534۔ امام ابن ابی عاصم نے اس کو لکھا ہے کتاب السنہ، حدیث نمبر 1004۔ امام بزار نے بھی اس کو لکھا ہے مسند البزار، حدیث نمبر 758۔ امام حاکم نے لکھا ہے اس کو المستدرک، حدیث نمبر 4662۔ امام حیثمی نے لکھا ہے مجموع الزوائد، حدیث نمبر 14762۔ تو ہمارے اہل سنت میں تو یہ تواتر کے ساتھ حدیث ہے۔ اب مولا علی سے شیعوں کی کتاب میں کہا آتی ہے؟ یہ شیعوں کے نزدیک سب سے معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یاد رکھیے، کبھی بھی کسی شیعہ سے بحث ہو تو بخاری وہ نہیں مانیں گا۔ اگر آپ اس کو بخاری سے منوانا چاہیں گے تو آپ بیوقوف ہیں، وہ بخاری کو نہیں مانتے، وہ مسلم کو نہیں مانتے، وہ ترمذی کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک کتب اربعہ ہے۔ ہمارے یہاں صحاح ستہ 6 حدیث کی معتبر کتابیں ہمارے ہاں، جس میں پہلے نمبر پر ہے بخاری، دوسرے نمبر پر ہے مسلم، تیسرے پر ہے ابو داؤد، چوتھے پہ ہے ترمذی، پانچویں پر ہے نسائی، چھٹے پر ہے ابن ماجہ۔ ہمارے یہاں 6 صحاح ستہ کہلاتی ہے۔ حدیث کی تو بہت ساری کتابیں، کئی جلدوں میں کتابیں، لیکن 6 جو ہے یہ ایسی کتاب ہے جس پر امت نے اتفاق کر لیا کہ اس میں زیادہ تر حدیثیں صحیح ہے، لیکن ان کے ہاں 6 نہیں ہے بلکہ 4 ہے، اور نہج البلاغہ کو ملا لو تو 4 میں انہوں نے شامل نہیں کیا، ویسے 5 ہے کتاب وہ مانتے ہیں نہج البلاغہ۔ کیوں اس کو مانتے ہیں؟ شیخ ربیع ان کا بہت بڑا محدث گزرا ہے اہل تشیع کا، شیعوں کا، اس نے علی کے خطبات کو جمع کیا اور دعویٰ کیا کہ اس میں علی کی ہی قول ہے، علی کی خطبات ہے جو علی نے ممبروں پر، جنگوں میں، الگ الگ موقع پہ جو خطبات دیے مولا علی نے، میں نے اس کو نقل کر دیا۔ قرآن کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں نہج البلاغہ۔ دوسرا مانتے ہیں اصول کافی، یہ اس وقت یہ بھی ٹیبل پر ہے، اس کا بھی ابھی ذکر آئے گا۔ اصول کافی یہ حدیث میں ان کی پہلی کتاب۔ اس کے بعد آتی ہے من لا ید الفقیہ، یہ امام جعفر صادق سے منسوب کرتے ہیں، اس میں ساری روایت امام جعفر سے انہوں نے گڑ کے بھری ہوئی ہے۔ ہر حدیث کی سند سے شروع ہوتی ہے کہ ان ابی عبداللہ جعفر صادق، حضرت امام جعفر سے منسوب کی ہے۔ تیسری آتی ہے الاستفسار، اور چوتھے نمبر پر آتی ہے تہذیب الاحکام۔ یہ 4 کتابیں اہل تشیع مستند مانتے ہیں۔ اب ان کی سب سے معتبر، جو قرآن کے بعد سب سے افضل ترین کتاب ہے، جس کا کوئی رافضی شیعہ انکار کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر بھی کیا حدیث موجود ہے؟ آئیے اسکرین پر ہی دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ یہ ترجمے کے ساتھ بھی، ترجمہ بھی انہی کے فرقے کا ہے۔ خود اس کے اندر حضرت علی کا خطبہ نقل کیا جا رہا ہے، یہ نہج البلاغہ آپ کے سامنے ہے۔
صفحہ نمبر اس کا 125، خطبہ نمبر 125 صفحہ نمبر 353. آئیے دیکھیے کیا ترجمہ ہے. مولا علی خطبے میں ارشاد فرماتے وَسَيَحْلِقُ فِيَّا صِفْنَانِ. حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے تعلق سے دو گروہ ہلاک ہو جائیں گے. دو گروہ ایسے ہوں گے جو میری وجہ سے میرے تعلق سے ہلاک ہوں گے. محب مفرط یذهب به الحب الى غیر الحق. ایک وہ ہوگا کہ جو مجھ سے محبت میں میرے تعلق سے مبالغہ کرے گا، افراط کرے گا، مجھے بڑھائے گا، حد سے زیادہ تجاوز کرے گا میری محبت میں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ حق سے دور ہو جائے گا، حق کو چھوڑ دیں گا. ومبغض مفرط یذهب به البغض الى غیر الحق. اور پھر فرماتے ایک گروہ وہ ہلاک ہوگا جو مجھ سے بغض رکھے گا، مجھ سے حسد کرے گا، میری توہینیں کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس بغض کی بنا پر وہ بھی حق سے وہ گروہ دور ہو جائے گا. وخیر الناس فیا حلالا نمات الاوسط. کہتے ہیں کہ جو تیسرا گروہ ہوگا جو حق پر ہوگا وہ اوسط والا درجہ ہوگا، جو لوگوں میں بہترین درجہ ہوگا، بہترین گروہ ہوگا کہ جو نہ مجھے گھٹائیں گا نہ جو مجھے بڑھائیں گا، درمیان میں رکھیں گا. اور اس کا حال کیا ہوگا؟ فَالْزَمُهُ وَالْزَمُ السَّوَادَ الْعَازَمَ. وہ بڑی جماعت ہوں گی تو تم اس کو دیکھو تو اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے اس جماعت کو تھام لو، وہ سواد اعظم ہوگا. پھر آگے فرماتے فَإِنَّ يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ. کہ بے شک اللہ کا دست قدرت جماعت کے اوپر ہے. وَإِيَّكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلزَّعِيبِ. کہتے ہیں کہ وہ گروہ جو گمراہ ہو جائیں گے ان سے تم بچو اور اہل سنت کو تھام لو، اس لیے کہ جو گروہ دور ہو جاتا ہے وہ شیطان کا حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح جیسے جو بھیڑ ریوڑ سے ہٹ جاتی ہے اس پر وہ شکار ہو جاتی ہے، اس پر جو ہے درندہ اس کو، بھیڑیا جو ہے اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے. یہ خود نہج البلاغہ کی بھی حدیث بتاتی ہے، روایت بتاتی ہے کہ حضرت علی بھی فرما رہے ہیں کہ تین گروہ ہوں گے میرے تعلق سے. ایک مجھ سے بغض رکھیں گا، دوسرا مجھ سے محبت میں تجاوز کریں گا، تیسرا اعتدال پر رہیں گا. اب خود ان سے پوچھیے آپ اہل تشیع سے ہی کہ بھائی اہل سنت تو بڑھانے والے ہیں نہیں اور نہ گھٹانے والے ہیں، تو بڑھانے والے کون ہیں؟ وہ تو آپ ہو. گھٹانے والے ہمیں پتا ہے وہ خارجی ہے، وہ نازوی ہے. تو جو نازویت کا شکار ہے، خارجیت کا شکار ہے، انہوں نے گھٹایا کہ مولا علی کو کافر کہہ دیا معاذ اللہ، اہل بیت کی توہین کی. اور بڑھانے والے ہم ہو نہیں سکتے. اگر ہم بڑھانے والے تو پھر تم کون ہو؟ تو بڑھانے والے تو یقیناً تم ہی ٹھہرے. تو پھر وہ درمیانی گروہ جس کو علی حق پر بول رہے ہیں، سواد العظم بول رہے ہیں، جس پر اللہ کا دست قدرت بتا رہے ہیں، وہ کون سا فرقہ، کون سی جماعت ہے؟ خدا کی قسم وہ اہل سنت و جماعت. تو ان کے گھر کی کتاب سے ثابت ہو چکا کہ اہل سنت ہی حق پر ہے. نہ ہم تفصیلیت کی طرف جاتے ہیں، نہ ہم ناسبیت اور خوارج کی طرف جاتے ہیں. ہم علی کو ان کے اپنے درجے اور مقام پر رکھتے ہیں. تو اب اس زمرے میں اگر آپ دیکھیں تو مولا علی کا فرمان اور رسول اللہ کا فرمان صادق آ چکا ہے. سرکار کی بات تو پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے. پتھر کی لکیر مٹائی جا سکتی ہے، پتھر پر لکھی تحریر مٹائی جا سکتی ہے، لیکن نبی کی بات کو مٹایا نہیں جا سکتا اور نہ علی کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے. تو مولا علی کا فرمان، رسول کا فرمان صادق آیا کہ اس وقت ہم تین گروہ دیکھتے ہیں. ایک جو محبت میں غلو کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں حد سے زیادہ، وہ کون ہے؟ ابتدا اس کی شروع ہوتی ہے تفضیلیت سے. ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بھائی نہیں ہم تو صرف ابو بکر سے افضل جانتے ہیں، عمر فاروق سے افضل جانتے ہیں. یہ شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں. تو درمیانی منزل آتی ہے پھر شیعات کی. جب شیعت پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر امیر معاویہ کو گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، پھر صحابہ کی ذات میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ابو بکر کی توہین شروع ہو جاتی ہے. بھائی فدق کھا گئے تھے وہ تو عمر نے خلافت ہضم کر لی تھی. بھائی وہ تو حضرت فاطمہ کو تکلیف دیتے تھے وہ. پھر اب توہین صحابہ کا ارتکاب کرتے. دوسری منزل آتی ہے پھر شیعات کی اور انتہا پھر مبالغہ اور غلو کی کہاں پہنچ جاتی ہے کہ علی کو خدا سمجھ لیتے. تو اس زمرے میں اگر میں اس کی تفسیر کروں تو یہ محبت اور غلو کا جب بخار آتا ہے، یہ بخار ایک بیماری ہے. یہ اعتدال سے ہٹ جائے تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ بیماری بن جاتی ہے. جب محبت کا بخار آتا ہے، محبت میں غلو کا بخار آتا ہے تو تفضیلیت یہ بخار ہے. پہلے آدمی کو جب بخار آتا ہے تو تفضیلی بنتا ہے.
اور پھر یہی بخار جب حیضے میں تبدیل ہوتا ہے، حیضہ بن جاتا ہے، تو پھر شیعات کی منزل آ جاتی ہے، اور جب یہی حیضہ کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر آدمی نصیری بن جاتا ہے۔ تو تینوں مرد جو ہے محلک ہے، ان سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تفضیلیت کی پہچان کیا ہے؟ شیخین سے افضل قرار دیں گے، حضرت ابوبکر سے افضل مانیں گے، حضرت عمر سے افضل علی کو بتائیں گے، یہ تفضیلیت کی پہچان ہے۔ یہ بھی اہل سنت سے تعلق اس فرقے کا نہیں ہے، کیونکہ علی نے فیصلہ سنا دیا، رسول نے فیصلہ سنا دیا کہ مجھے کیا کریں گے۔ علی نے کہا مجھے گھٹائیں گے، مجھے بڑھائیں گے، تو یہ بڑھانا ہوا، جو مقام ہے علی کا اس سے زیادہ تجاوز کرنا ہوا۔ اور اس کے بعد شیعات کی پہچان کیا ہے کہ علی کی محبت میں مبالغہ کر کے انبیاء تک لے جاتے، انبیاء سے افضل قرار دیتے، اور تمام صحابہ سے تو افضل قرار دینا تو بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب نبی سے افضل مان لیا تو صحابہ کس بیچارے کھانے میں آتے۔ اور نصیریت کیا ہے؟ علی کو ہی خدا بنا۔ لیکن یہ تو بہرحال تین فرقوں کا میں نے تعارف کرایا۔ اب ہم اہل سنت ہیں تو ہماری بنیادیں کن چیزوں پر ہیں کہ بھائی ہم مولا علی کو نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے آئیے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث۔ وہ اب ان کے گھر سے ہم نے وہ کتاب لائی جو قرآن کے بعد سب سے افضل ہے، اب ہم وہ کتاب لا رہے ہیں جو ہمارے ہاں قرآن کے بعد سب سے افضل ہے۔ ان کتابوں کا لیول بھی سیم ہے ہمارا۔ اب یہ صحیح بخاری آپ کے سامنے کتابوں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت امام بخاری حدیث لاتے، حدیث نمبر 3671، حدیث نمبر 3671۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ان محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، محمد ابن حنفیہ سے روایت ہے۔ اب یہ پہلے تعارف سن لیں کہ محمد ابن حنفیہ کون ہے۔ یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ کون ہے یہ مولا علی کے؟ آپ کہیں گے کہ یار ابن حنفیہ لکھا ہے تو نام تو ایسا لگ رہا ہے کہ حنفیہ کے بیٹے۔ ایکچوئل میں معاملہ یہ کہ ان کے نانا کا نام تھا حنیف، اور یہ نانا کی نسبت سے کنیت سے بہت مشہور ہو گئے، تو لوگ ان کو محمد ابن علی کہنے کی بجائے محمد ابن حنفیہ کہتے تھے۔ لیکن ایکچوئل میں یہ کون ہے؟ حضرت علی کے صاحبزادے۔ مولا علی نے حضرت سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد بہت سارے نکاح کیے، ان میں سے ایک زوجے سے محمد ابن حنفیہ پیدا ہوئے۔ یعنی روایت کی اب ذرا حیثیت دیکھیں کہ لکھنے والی حدیث کس کتاب کی ہے؟ بخاری کی، جو قرآن کے بعد افضل ترین کتاب۔ اس کے بعد روایت کرنے والا کون؟ خود بیٹا۔ جس سے روایت کر رہے ہیں وہ ان کے والد مولا علی۔ محمد ابن حنفیہ سے روایت ہے: قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت مولا علی سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ قال ابو بکر۔ کس کے الفاظ ہیں یہ؟ مولا علی کے۔ اب کسی اور آج کے مجاور کے قول کی ضرورت ہے آپ کو؟ مرسل جھلنے والا بولے علی پہلے پہ، تو آپ اس کو مانیں گے کہ علی کو مانیں گے؟ اور کہیں گا کہ آپ علی کو ابو بکر سے نیچے کر کے علی کی توہین کر رہے، تو جاہل سے کہو سب سے بڑا علی کا گستاخ تو ہے کہ جو علی کی بات نہیں مان رہا ہے۔ سب سے بڑا گستاخ تو ہے۔ مولا علی خود کہہ رہے ہیں قال ابو بکر کا سب سے افضل کون ہے رسول کے بعد تمام لوگوں میں؟ حضرت ابو بکر۔ قلت ثم من؟ محمد ابن حنفیہ کہتے پھر میں نے کہا اس کے بعد کون؟ قال ثم عمر۔ کہا کہ اس کے بعد عمر ہے۔ اب بیٹے کو دیکھیں، بیٹے کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ محمد ابن حنفیہ نے دیکھا کہ میں نے پوچھا کہ سب سے افضل کون، تو جواب میں کہا ابو بکر۔ پھر میں نے کہا ثم من؟ اس کے بعد کون؟ تو کہا عمر۔ اب اگر میں نے پھر یہی پوچھا ثم من؟ اس کے بعد کون؟ تو ڈر ہے کہ عثمان غنی کا نام نہ لے لے۔ تو محمد ابن حنفیہ کہتے سوال ہی بدل دیا میں نے۔ اور سوال کیسے کہا؟ خود کہتے وخشیت ان یقول عثمان، مجھے ڈر لگا کہ پھر ویسے ہی پوچھا ثم من تو عثمان کا نام نہ لے لے، تو میں نے یوں پوچھا قلت ثم انت، اس کے بعد تو آپ افضل ہے نا، عمر کے بعد تو آپ افضل ہیں۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین، کہا نہیں بیٹے میں افضل نہیں ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان ہوں۔ یہ مولا علی نے یہاں عاجزی کی۔ حالانکہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے؟ اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے بعد افضل ہے، یہ اجماعی ہے۔ اور جمہور کا اجماع کیا ہے؟ حضرت علی افضل ہے عثمان غنی سے۔ لیکن بعض علماء اس طرف بھی گئے کہ عثمان سے افضل حضرت علی ہے۔ تو تیسرے اور چوتھے پر اختلاف ہوا۔ یاد رکھیں اختلاف کس میں ہے؟
تیسرے یا چوتھے پہ کہ حضرت عمر کے بعد یا تو علی افضل ہے یا عثمان غنی افضل ہے، لیکن پہلے اور دوسرے پر کوئی اختلاف اہل سنت میں نہیں. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ الفقہ الاکبر پڑھ لیجئے، امام طحاوی کی عقیدۃ الطحاویہ پڑھ لیجئے، امام شافعی کی الاعتقاد پڑھ لیجئے، امام احمد بن حنبل کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے. سارے چاروں ائمہ سے لے کر سارے محدثین تک، حتیٰ کہ اگر بزرگان دین کی بات میں کروں تو داتا گنج بخش لاہوری کو لے لیں آپ، مخدوم سمنہ کی لطائف اشرفی پڑھ لیں آپ، غوث اعظم کی غنید الطالبین پڑھ لیں آپ، نظام الدین اولیاء کی الفوائد الفوائد پڑھ لیں آپ. ساری کتابوں میں صوفیہ تک نے کہا کہ نبی کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر ہے. تو اب وہ شخص جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں سید ہوں، علی میرے والد ہے اس لیے میں پہلے پہ لا رہا ہوں، تو جناب یہ شریعت کے احکام ہے، یہاں رشتے نہیں دیکھے جاتے. اللہ رسول نے جس کو افضل قرار دے دیا وہ دیکھا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے. تو اب اللہ رسول کے نزدیک جو افضل ہے، جس پر صحابہ کا اجماع، جس پر خود علی کا اجماع، اس اجماع میں خود مولا علی شامل، خود جملے کہنے والے مولا علی. تو اب اگر کوئی علی کی بات کو چھوڑ کر اپنی رائے دے تو اس کی رائے کی کوئی ویلو نہیں ہمارے نزدیک. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں گے، ہم مولا علی کو دیکھیں گے. لیکن اب اس حدیث پر آج کے موجودہ ایکچوئل میں اپنے آپ کو تفصیلی بتاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 150 سال پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی تفصیلی نہیں. حضرت کیا فرماتے؟ اس زمانے میں کوئی تفصیلی نہیں. تفصیلیت پر رہنا تلوار کی دھار پہ چلنے کی طرح ہے کہ تفصیلی جو ہوتے تھے وہ صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے تھے. یاد رکھیں جو تفصیلی ہوتے تھے وہ صحابہ کے گستاخ نہیں ہوتے تھے، وہ صرف کیا کرتے تھے، ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ علی سب سے افضل ہے، پہلے نمبر پر علی. اس بنیاد پر ان کو گمراہ قرار دیا گیا، کافر نہیں کہا گیا. لیکن حالت کہتے ہیں کہ یہ بڑا نازک مسئلہ تھا، اب وہ دور چلا گیا، اب کوئی تفصیلی نہیں. آج اگر کوئی اپنے آپ کو تفصیلی بتائے، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، جو کہتا ہے نہیں صاحب ہم تو ابو بکر صدیق کی بھی عظمت کے قائل ہیں، ہم تو حضرت عمر کی بھی احترام کرتے ہیں، عثمان غنی کا بھی احترام کرتے ہیں. بعض تو آپ کو ایسے بھی جھوٹے مکار ملیں گے کیونکہ ان کے ہاں ایک تقیہ ہے، اپنا عقیدہ چھپاؤ، جیسا دیش ویسا بھیش. سنیوں سے ملو تو سنی بن جاؤ، وہابیوں سے ملو تو وہابی بن جاؤ، ایودھیا جاؤ تو گنگا رام بن جاؤ، مکہ آ جاؤ تو مولانا عبد الرحیم بن جاؤ. جیسا دیش ویسا بیش. نہیں ہم تو امیر معاویہ کا بھی ادب و احترام کرتے، بھائی ان کی بھی گستاخی کا نہیں. تو پھر جھگڑا کس بات؟ نہیں صاحب علی علی ہے، علی کا پہلا نمبر، دما دم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر. طبلہ لے لیں گا، وہ لے لیں گا، ٹھوکتا بیٹھا رہے گا، علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے 150 سال پہلے کہ اگر آپ کھودو گے تبدیلی نہیں، ذرا سا کھودو تو رافضی نکلتا ہے. اب اگر آپ رافضی نہیں، اگر صرف مولا علی کی تفضیلیت کے قائل ہے تو محرم آتی ہے، کالے کپڑے کیوں آ گئے آپ کے جسم پر؟ پھر یہ ماتم کیوں آ گیا؟ یہ عید غدیر کہاں سے آ گئی؟ تو عید غدیر بھی آپ منائیں گے، حضرت امام حسین کی شہادت پر روئیں گے، ماتم بھی کریں گے، کالے کپڑے بھی پہنیں گے، اور بہت ساری باتیں آپ شیعوں کے عقیدوں کے مطابق کرو گے. تو پتہ چلا کہ ایکچوئل میں آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو تفضیلی بول رہے ہیں، حقیقت میں خود آپ رافضیت زدہ ہو چکے ہیں. رافضیت کا کبھی رد نہیں کریں گا. یہ تفضیلی رافضیوں کا کبھی رد کس کا کریں گا؟ سنی بریلیوں کا کریں گا. تو جب آپ سنی ہے تو سنی بریلیوں کا رد کیوں ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جناب آپ تقیہ کی منزل میں ہیں، اپنا عقیدہ چھپا رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے عقائد میں داخل ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی لعنت و جھوٹوں پر. من لا ید الفقی کتاب جو ہے شیخ صدوق کی، اس کے اندر یہ لکھا گیا باقاعدہ کہ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کے کتنے درجے ہیں، ایمان کے کتنے درجے؟ تو امام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، اور کہا ہر درجے کی ابتدا تقیہ کرنا ہے، اپنا عقیدہ لوگوں سے چھپا کر رکھو. جبکہ یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اپنا عقیدہ چھپانا، رکھنا دل میں کچھ، ظاہر کچھ کرنا، اسی کو کہتے ہیں منافقت. اور اسی کو قرآن نے کہا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب اپنے شیطانوں، اپنے گرو گھنٹالوں میں جائے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے بیچ تم ہنسی مذاق ٹھٹا بازی کرنے بیٹھے تھے. تو مسلمانوں کے بیچ آتے تھے منافق تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. اور جب منافقوں اپنے گروہ میں جاتے کفاروں کے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ وہی ہے جس کو آج تقیہ کی شکل میں چھپایا جا رہا ہے. اور یہ معاذ اللہ امام جعفر سے کر دیا کہ ایمان کے 70 درجے، ہر 70 درجے میں ہر درجے کی ابتدا تقیہ کرنے سے ہوتی ہے. تو ایکچوئل میں تقیہ کر رہے ہیں.
تو اب یہاں پر اس حدیث پر دو اعتراض کیے گئے ہیں تفضیلیت کی طرف سے. پہلے تو اس کے راوی پر جرا کرنے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے صاحب وہ سفیان اس میں راوی کمزور ہے, فلاں راوی کمزور ہے, فلاں راوی, حالانکہ تین ہی راوی اس میں آئے, محمد بن کثیر, سفیان اور جامع ابن ابی راشد, ابو یعلا اور محمد ابن, چار راوی امام بخاری کے درمیان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلی بات کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری میں جتنے راویوں سے حدیث لائی, اس پر امت کا اتفاق ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی بھی راوی ضعیف نہیں, تو یہ خدا اجماع کے خلاف ہے. اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, چلو اس سند میں آپ کو ذوف آ رہا, مگر اس حدیث پر یہ حد تواتر تک یہ حدیث پہنچی اور اس پر اجماع. وجہ یہ ہے کہ اسی حدیث کو دیگر محدثین نے لکھا اور ہر محدث کے بعد یہی سند نہیں ہے, ان کی سند اسناد طرق بھی الگ الگ ہے. اب اس کو کتنوں نے لکھا یہی حدیث کو, ذرا آئیے محمد ابن حنبی امام بخاری کا حوالہ دیکھ چکے, امام ابو داؤد بھی لائے اس کو اپنی سنن میں, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4632, امام ابن ابی شیبہ لائے اس کو المصنف حدیث نمبر 32608, امام احمد ابن حنبل لائے فضائل الصحابہ حدیث نمبر 136, امام ابی عاصم لائے کتاب السنہ حدیث نمبر 1206, حضرت امام عبداللہ بن احمد لائے ہیں السنہ اپنی کتاب میں حدیث نمبر 1291, حضرت امام خلال لائے اپنی کتاب السنہ حدیث نمبر 3356, امام طبرانی نے لکھا معجم الاوسط حدیث نمبر 810, امام الاجری نے کتاب الشریعہ حدیث نمبر 1808, امام دارقطنی نے لکھا اپنی کتاب العلل میں حدیث نمبر 464, امام للقائی نے لکھا شرح اصول اعتقاد اہل سنہ حدیث نمبر 2518, امام ابو نعیم نے لکھا اس کو حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 6438, امام بہقی نے لکھا اپنی کتاب الاعتقاد صفحہ نمبر 516, امام ابن عبد البر نے لکھا اس کو الاستیاف فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحہ 972, امام بغوی نے لکھا اس کو شرح سنہ حدیث نمبر 3871, امام ابن عساکر نے لکھا تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 347, امام علامہ زمخشری نے لکھا المختصر مناب کتاب الموفقہ صفحہ نمبر 112, علامہ عبد الرحمن امام جوزی نے لکھا المنتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد 4 صفحہ نمبر 63, امام ابن جوزی نے اپنی دوسری کتاب صفۃ الصفوہ جلد 195 پہ لکھا, امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحہ 187 پہ لکھا, امام محی الدین طبری نے الریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 321 پہ لکھا, امام تبریزی نے شرح مشکات المصابیح حدیث نمبر 624 پہ لکھا, امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 121 پہ لکھا, امام ابن حجر المکی الحتمی نے الصواعق المحرکہ صفحہ نمبر 186 پہ لکھا, امام ابن حسام الدین المتقی نے کنز العمال حدیث نمبر 36094 پہ لکھا. اس کے علاوہ اور بھی حوالے ہیں تو امام بخاری سے پہلے بھی لکھی گئی, امام بخاری کے بعد کے بھی امام لکھ رہے ہیں, حتیٰ کہ امام بخاری سے پہلے سے لے کر امام حسام الدین ابن سیوطی اور اعلیٰ حضرت سب نے اس حدیث کو لکھا, سب کے بعد الگ الگ سندیں بھی ہے. تو یہ حدیث ضعیف کہاں سے ہو گئی؟ پھر اس حدیث پر اجماع ہو گیا. تو بخاری کی حدیث میں تنہا امام بخاری نہیں ہے بلکہ پوری امت کا اجماع ہے. اور دوسرا اس پر اعتراض کیا ایک ہمارے مولانا, میں نام لینا پسند نہیں کرتا, پاکستان کے ہمارے پڑوسی ملک کے, کسی زمانے میں اور شیعوں کا رد کرتے تھے, مگر پتہ نہیں کون سی رشوت ملی آج ان کو کہ اب شیعوں کی بولی بولنے لگے. تو انہوں نے اس حدیث پر جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو علی کی عاجزی ہے تو پہلے نمبر پر ہے, کائے پر علی کا پہلا ہی نمبر ہے, دمادم مست کلندری ہے. یہ عاجزی ہے مولا علی کی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب پہلے نمبر پہ ابو بکر, دوسرے پہ عمر, اور تیسری کی جب بات آئی تو کہا میں عام مسلمانوں سے. یہ تو عاجزی ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو, بہت علمی جواب ہے. عاجزی انسان اپنی ذات کی حد تک کرتا ہے, اس کو شریعت کا حکم اور قانون نہیں بناتا. یہ جواب کی اہمیت آپ سمجھے نہیں ورنہ اس لیے خاموش ہے. یہ جواب بھی ہی بات مکمل ہو گئی. عاجزی آدمی اپنی ذات کے لیے کرتا ہے, اس کو شریعت کا قانون. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہاں کھڑا ہو جائے اور مجھ سے کہے فاروق صاحب آپ بہت بڑے علامہ ہیں, تو میں کہوں گا بھائی میں تو فقیر حقیر ہوں, تو یہ میری ہو گئی عاجزی. لیکن یہ قانون کی شکل نہیں بن جائیں گی کہ کل سے کوئی بھی صاحب مجھے حقیر فقیری کہنا شروع کر دے, یہ فقیر صاحب آ رہے ہیں, لیجئے صاحب حقیر صاحب آ رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے تو خود کہا تھا صاحب کہ میں حقیر ہوں, میں فقیر ہوں.
ہر کوئی سمجھے گا کہ بھائی عاجزی اور ہوتی ہے، قانون اور ہوتا ہے. قانون یہی ہے کہ آپ احترام سے ہی کہیں گے. حضرت سے اگر کہے حضور آپ ماشاءاللہ پیر طریقت ہے، رہبر شریعت عالم، کہیں گے ارے کہاں بھائی میں تو ادنا سا خادم ہوں آپ کا. تو آپ کل سے کہنا شروع کریں حضرت خادم ہے بھائی ہمارے، معاذ اللہ استغفر. تو یہ آل رسول کی توحید ہوں گی کہ نہیں؟ ہر کوئی سمجھے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خادم کا، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ قانون نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ ہم ان کے خادم ہیں. قانون یہ ہے. تو علی نے عاجزی اگر کی ہوتی تو اس کو قانون نہیں بنایا ہوتا، علی نے اس کو قانون بنایا. اور قانون کیا بنایا؟ آئیے کتاب دیکھ لیجئے. یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے. اور کس امام احمد ابن حنبل کی کتاب؟ جس کی تقلید غوث اعظم کرتے ہیں. تو اب غوث اعظم جن کی تقلید کریں اس امام کی کتاب مانیں کہ آج کے وہ مجاور صاحب کی کتاب مانیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. جو چل رہا ہے بمبئی میں، خود ابھی آئے علی کا پہلا نمبر، ان کے ابا بھی کہتے تھے ابو بکر کا پہلا نمبر. یہ خود پہلے علی کا نہیں، پہلے ابو بکر کا پہلا نمبر کہتے تھے. پتہ نہیں ایران سے کیا ان کو خیرات زکات ملی، اللہ جانے اندر کیا ساٹھ گاٹھ ہوئی ہے کہ ان کے طریقے بدل گئے، رویے بدل گئے. اور اب یہ صاحب قوالیوں کی بیس پر، کل تک قوالی سننے والے، مورچھل جلنے والے، اب سب علامہ ہو گئے، تقریریں کرنے لگے آج کل. ایسی ایسی تقریریں، ایک صاحب کی تقریر میں کو سنائی گئی، میں نام بھی نہیں لیتا کیونکہ ان لوگوں کا نام لے کے میں اپنے لاکھوں ویورز تک ان گمناموں کو پہنچانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ لاکھوں نام جان کے ان کو بھی سننے لگ جائیں. صرف بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علی اصغر کربلا میں جھولے میں تھے صاحب، پھر امام حسین گود میں لے گئے. گود میں اس لیے لے گئے، پیدل اس لیے نہیں لے گئے کہ اگر پیر علی اصغر کا کربلا کی زمین پہ پڑ جاتا زمزم کی جگہ پانی آ جاتا. ارے بھیا 6 ماہ کا بچہ چلتا ہے کبھی؟ کہاں سے لاتے ہیں یہ منتی کے اللہ جانے. اس لیے پیر کربلا پہ رکھنے نہیں دیے. جبکہ یہ بھی روایتیں موجود ہے کہ آپ نے زمین پہ علی اصغر کو رکھ دیا تھا اور رکھنے کے بعد یزیدیوں سے کہا کہ تمہیں اگر یہ ڈر ہو کہ تم پانی دو گے تو میں اپنے بیٹے کے بہانے خود بھی پانی پی لوں گا. یہ لو بچے کو میں نے زمین پہ رکھا، میں خود دور ہو جاتا ہوں. اور آپ دور ہو گئے. جب علی اصغر تڑپنے لگے گرم ریت پہ تو دیکھا نہیں گیا، تو دوڑتے ہوئے گئے، پھر علی اصغر کو دوبارہ اٹھا لیا. تو پیر تو علی اصغر کے زمین پہ پڑے تھے. اور یہ روایت تو تمہارے شیعوں نے بھی لکھی ہے، جن کے نمک خور اور حلوہ خور ہو تم، تو انہی کی کتاب سے دیکھ لو کم سے کم. تو عجیب عجیب باتیں. تو ہمیں ان مجاوروں کے نہیں سننا ہے، ہمیں تو اس کی سننا ہے جس کی تقلید غوث اعظم کرتے، جو آل رسول کے سردار ہیں، جو ولیوں کے سردار ہیں. اب کیا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل؟ آئیے یہ کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی، اس کا نام ہے فضائل الصحابہ. پیج نمبر، صفحہ نمبر 100، حدیث نمبر 49 امام احمد ابن حنبل نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ اصل میں جیم اور ہے میں کنفیوژن ہو رہا ہے. حکم ابن جہل جو مولا علی کے اصحاب میں سے، ساتھیوں میں سے، وہ روایت کرتے، کہتے قالا سمعت علیٰ یقول، میں نے حضرت علی کو خود کہتے ہوئے سنا. راوی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے علی کو خود کہتے ہوئے سنا کہ حضرت علی نے کہا لا یفضلنی علی احد علی ابا بکر و عمر الا جلدت حد المفتری، کا کوئی شخص مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل قرار نہ دے، اور جس کو میں پاؤں گا کہ ابو بکر اور عمر سے افضل قرار دیتا ہے اس کو میں جھوٹ کی، مفتری کی، جھوٹ بولنے کی، بہتان ماننے کی حد 80 کوڑے لگاؤں گا. کیا کہہ رہے ہیں علی؟ اگر آج علی ہوتے تو ان مجاوروں کو ہار نہیں پہناتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ 80 کوڑے لگاتے. تو یہ جماعت جو علی کی 80 کوڑے کی مستحق ہو، یہ ہمارے کبھی رہبر نہیں ہو سکتے. یہ علی کہہ رہے ہیں کہ جس کو میں سنوں کہ مجھے لا یفضلانی، جو مجھے افضلیت دے، فضیلت دے، بڑھائے، احد علی ابا بکر و عمر، ابو بکر اور حضرت عمر سے اگر فضیلت دے تو اس پر میں مفتری کہتے ہیں بہتان باندھنے والا، جھوٹی گواہی دینے والا. اور شریعت نے اس کی حد کتنی مقرر کی؟ 80 کوڑے. 2-4 کوڑے میں آدمی ڈھیر ہو جائے. ہمارے ہندوستانی پیٹ 2 کوڑے بھی برداشت کرنے کے لائق نہیں اس زمانے میں جو کوڑے لگتے تھے جناب. 80 کوڑے میں تو پتہ نہیں زندہ بھی بچے کہ نہیں بچے آج. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ 80 کوڑے لگاؤں گا. اور اس کو لکھ کون رہا ہے؟ امام احمد ابن حنبل. پھر اس کو امام ابی عاصم بھی لاتے ہیں، کتاب السنہ حدیث نمبر 121. اسی حدیث کو امام بہقی بھی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب الاعتقاد، صفحہ نمبر 504.
اسی حدیث کو امام ابن عبد البر لکھ رہے ہیں الاستیاب فی معرفت الاصحاب صفحہ نمبر 973. اسی حدیث کو امام ابن عساکر لکھتے ہیں تاریخ دمشق جلد 30 صفحہ 383. امام محی الدین طبری اپنی کتاب الریاض النظرہ جلد 1 صفحہ 380 پر. ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا علامہ ہے اس نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول جلد نمبر 2 صفحہ 1105 پہ لکھا. ابن کثیر نے حافظ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو لکھا البدایہ والنہایہ جلد 14 صفحہ 223. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 122. امام ابن حجر المکی الحتمی السوائق محرکہ صفحہ نمبر 186. امام ابن حسام الدین المتقی ہندی کنز العمال حدیث نمبر 36157. مجدد الف ثانی، کتنا وزندار نام ہے بھائی. مجدد جن کو 1000 صدی کا مجدد سمجھا اور مانا گیا، جس کا ثانی 1000 صدی میں نہ ہو، 100 صدی میں ایک مجدد آتا ہے، لیکن ان کا اتنا بڑا کارنامہ دین الہی اکبر کے جھوٹے دین الہی کے خلاف 1000 صدی کا مجدد مانا گیا. وہ اپنی مکتوبات شیخ ربانی دفتر دوم صفحہ نمبر 130 پر اس حدیث کو لکھتے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو ہندوستان میں علم حدیث کو رائج کرنے والے، ہندوستان میں علم حدیث کو سب سے پہلے لانے والے، اور ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی کہ رسول اللہ کی مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے. کہاں درس دیتے تھے؟ یہ حسینی اشرفی مسجد میں نہیں، رسول اللہ کی مسجد. اور جب درس دیتے تو 2 سعادتیں ملتی کہ درس دینے آتے سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے، کچھ دیر آنکھ بند کیے حضور کے تصور میں کھڑے رہتے، ممبر پہ آتے، درس دیتے، لوگ حدیثیں نوٹ کرتے. درس دینے کے بعد درس مکمل ہوتا، پھر روضہ رسول پر جاتے، پھر سلام عرض کرتے، اپنے گھر چلے جاتے. یعنی روزانہ 2 مرتبہ رسول اللہ کے روزے کی زیارت ہوتی. برسوں معمول رہا، برسوں. ایک رات خواب میں رسول اللہ تشریف لاتے، کہتے عبدالحق تجھ سے ہم راضی ہو گئے، ہندوستان جاؤ اور علم حدیث کی خدمت کرو ہماری. صوفیہ نے اسلام پھیلایا ہے، اب علم تم پھیلاؤ. رونے لگے، عرض کیا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ہے میرے سرکار اگر میں ہندوستان چلا گیا دین کی خدمت تو کرنا ہے، لیکن ہندوستان گیا تو آپ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا. آقا نے فرمایا عبداللہ تجھے انعام یہ دیا جاتا ہے تیری خدمات کا، یہاں تو قبر کی زیارت کرتا ہے، ہندوستان جائیں گا با نفس نفیس روز ہماری زیارت ہوا کریں گی. تا زندگی شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی. وہ محدث اپنی کتاب تکمیل الایمان جو عقائد کی کتاب ہے ان کی صفحہ نمبر 191 پہ حدیث کو لکھ رہا ہے. تو علی کہہ رہے ہیں جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل قرار دیں 180 کوڑے لگاؤں گا، مفتری کی حد لگاؤں گا. تو اب اندازہ لگائیے لکھنے والے اتنے بڑے بڑے محدث، ان کو چھوڑ کر آج کے ان لوگوں کو ہم کیسے مان لیں بھائی. تو یہ قانون بنایا علی نے، ایک حکم نافذ کر دیا حضرت مولا علی نے. یہی وجہ ہے کہ جو شیخین کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں مولا علی کو فضیلت دیتے ہیں، تو جس کو پاؤ کہ علی کو شیخین پہ فضیلت دے رہا ہے سمجھ لو کہ وہ اہل سنت نے نہیں ہے، اہل سنت سے خالی شخص ہے. یہ محبت نہیں ہے بلکہ یہ عقیدے سے تضاد ہے، یہ جماعت کی اجتماعیت کو توڑنا ہے، یہ ایک نیا فرقہ تلاش کرنا ہے. میں آپ سے ایک دیانتداری سے بات پوچھتا ہوں کیونکہ دلائل تو بہت سارے دیے جا سکتے. اس پر میری ایک مستقل کتاب آ رہی ہے انشاءاللہ کچھ مہینے میں آ جائے گی، اور کافی ضخیم 200-250 صفحے سے اوپر کی کتاب ہے. اس کا نام ہی ایسا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. نام ہی بتا رہے ہیں کہ کتاب کا موضوع کیا ہے. افضلیت ابو بکر و عمر با زبان علی حیدر. اس میں صرف وہ حدیثیں میں نے جمع کی ہے جو صرف مولا علی کی زبان سے زائد ہے. ابو بکر و عمر کی فضیلت، افضلیت اور ہوتی ہے اور فضیلت اور ہوتی ہے. یاد رکھیے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. افضلیت اور فضیلت میں زمین آسمان کا فرق ہے. بے شک مولا علی کے فضائل سب سے زیادہ ہے، لیکن افضلیت میں ابو بکر و عمر علی سے زیادہ ہے. تو اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. چلیے حدیثوں کو ایک طرف رکھتے ہم ادب کے ساتھ کہ حدیثیں بہت لمبی ہے. مجھے یہ بتائیے جمعہ تو آپ پڑھتے ہیں نا؟ اس مسجد میں بھی جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، ان کی بھی مسجد میں اب جس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں پہلے وہ بھی وہاں پہ بھی خطبہ ہوتا تھا. اب پتہ نہیں کون سا خطبہ ہوتا ہے. خطبے میں کیا پڑھا جاتا تھا جی بھائی؟ کیا یہ الفاظ آپ کے قانون خطبے میں نہیں سنے؟
والصلاۃ علی محمد سید الانام، سلام ہو ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلہ واصحابہ الاکرام، پھر سلام و نبی کی آل پر، ان کے اصحاب پر، خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق عامر المؤمنین ابا بکر صدیق۔ کیا پڑھا جا رہا ہے خطبے میں بھائی؟ سلام ہو کس پر؟ اس افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو تحقیق کے بعد جس کی افضلیت تمام نبیوں کے بعد ثابت ہو چکی، تو کون؟ ابو بکر صدیق۔ یہی خطبہ سن رہے ہیں نا، یہ رابطی بھی سن رہے ہیں، نیم رابطی بھی سن رہے ہیں، تفصیلی بھی سن رہے ہیں۔ ان سے پوچھو بھائی یہ خطبے میں پڑھ کیوں رہے ہو؟ تمہاری حالت ویسی ہے وہابیوں کی طرح کہ ابھی نماز میں آیا اور کہتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام نازل کیا۔ ابھی نماز میں اللہ سے عہد کیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلوں گا، تو مجھے چلا، میں چلنے کے لیے تیار، جس پر تو نے انعام نازل کیا۔ اور جیسی باہر نکلا تو بولتا تقلید کسی کی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث، ڈائریکٹ قرآن ہاتھ میں اٹھاؤ، ڈائریکٹ حدیث اٹھاؤ۔ ابھی تو نے 5 وقت ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں کیا بولا اللہ کی بارگاہ؟ تجھ سے بڑا جھوٹا نہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولتا ہے؟ وہی حال ان کا ہو گیا، خطبہ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن بیچارے نیم راتیوں کو پتہ ہی نہیں کہ افضل الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا مطلب کیا ہے۔ اور آج تک ہم مسجدوں میں یہی دیکھتے تھے، خیر یہ تو نئی مسجد تعمیر، پرانی مسجدوں میں دیکھا ہوں گا آپ نے، آج بھی کچھ ایسی مساجد موجود ہے، پین سے لکھا ہوتا ہے 5 نام، اللہ، محمد، پھر کیا ہوتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ایسا دیکھا کہ اللہ، محمد، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی؟ کسی مسجد میں دیکھا ایسا؟ محمد کے بعد کس کا نام ہے؟ تو پتا چلا یہ عقیدہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور یہ ایسا عقیدہ کہ مسجد کے در و دیوار بھی اس کے گواہ ہے۔ تو جس عقیدے کے گواہ مسجدوں کے در و دیوار ہو، اللہ کے گھر کی دیواریں ہو، وہ عقیدہ بہتر ہے کہ ان مجاوروں کا عقیدہ بہتر ہے جو آج ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب علی کا پہلا نام۔ اب یہ تو تفضیلیت کا دائرہ تھا، اب تفضیلیت سے آگے بڑھے، اب شیعات کی بارڈر پر آئے، ابھی پورے شیعہ نہیں بنے ابھی، اب دیکھیں کیسے ترقی ہوتی ہے، اور ایسی ترقی ہو رہی ہے۔ اب شیعات کی بارڈر کے قریب گئے تو ابو بکر کی افضلیت کو تو تفضیلیت پہ چھوڑ دیا آپ نے۔ اب شیعات کی بارڈر پر آئے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے امیر معاویہ کو دن رات گالیاں بکنا۔ اس سے بڑی اس وقت ان لوگوں کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کا اس تعلق سے جو موقف ہے وہ میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے لعن طعن کیا جاتا ہے۔ یہ ایک مشاور ہے، اپنے آپ کو سنی بولتا ہے، جاہل، یہ آج کل سنی بنے ہوئے ہیں، اور یہ نعوذ باللہ اس کے جملے نہیں سن سکتے، لیکن اگر میں نہ بتاؤں، زبانی بول کے گزر جاؤں تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے کہ مجھ پہ تہمت بانے کے آپ نے تہمت گڑ دیے صاحب۔ آئیے ذرا دیکھیے امیر معاویہ کے بارے میں کیا بول رہا ہے۔ اور بہت لمبی ویڈیو ہے، یہ بہت لمبی ویڈیو ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ حضرت ہندہ صابیہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، مگر کب؟ بولو کب چبایا تھا؟ جب ایمان میں نہیں تھی، اور جب آقا نے کہہ دیا کہ ایمان سابقہ پرانے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، بولنے والے نبی کی ذات، اب تم اتنے بڑے علامہ ہو گئے، اتنے بڑے تم نبی سے آگے بڑھو گے۔ جب ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، سرکار نے ان کے ایمان کو قبول کیا، صحابیت کے درجے میں اماموں نے ان کو شامل کیا۔ صحابیہ کہا اب تم کون ہوتے ہو کہ صاحب اس بنیاد پر تم ان پہ لعن طعن کرو، معاذ اللہ نعوذ باللہ، تمہیں کس نے حق دیا؟ دوسری چیز، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور حضور کے رشتے میں صالح، حضور کے رشتے میں کون ہے؟
آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے رسول کی خود حدیث ہے کہ اپنے نکاح کے لیے اچھے نسب تلاش کرو، کفو ویش نکاح کرو. کفو یعنی اپنے برابری والوں میں جو ذات کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، عزت و تعظیم کے اعتبار سے تمہارے اپنے برابری والے ہو. حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ رسول اللہ کی زوج مطہرہ ام المومنین ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہے. ان کے بھائی ہے حضرت امیر معاویہ، عثمان غنی کے چچا زاد بھائی ہے. ان کے والد ابو سفیان بھی ایمان لائے، یہ بھی ایمان لائے. جب ایمان لا لیے تو معاملہ تو وہاں ختم ہو جاتا ہے. تو اب یہ جیسے پھٹیچر جن کے خود نہ برادری کا پتہ نہ ذات کا پتہ، اور یہ گالیاں بک رہا ہے کہ اب چونکہ اس نے امیر معاویہ کو حرامی بولا تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں بھی ایک ایسا جملہ دوں جو اس کے باپ نے بھی نہیں سنا ہوا تھا. سمجھے؟ تقیہ کا مادہ اور متا کا نر جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو ایسے حرامی پیدا ہوتے ہیں. یہ جملہ کوٹ کر لو، جہاں کسی صحابی کا گستاخ کسی کو دیکھو تو بولنا اس میں اصل میں تیرا مسئلہ نہیں ہے، امی کی غلطی ہے، پرابلم تیرا نہیں ہے. تو نبی کے اصحاب کو گالیاں بک رہا ہے، ظالم، تو شرم نہیں آتی؟ ترمذی شریف کتاب المناقب سیاہ ستہ میں شامل ہے کتاب، اور یہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں. تو سب سے پہلے ان سے جب سنی ہے تو ترمذی بخاری کو تم مانتے کیوں نہیں؟ اور جب ان کو نہیں مانتے تو تم سنی کہاں سے ہو پھر؟ تو اگر مرد کے بچے ہو تو ڈنکی کی چوٹ پہ بولو ہم شیعہ ہیں، تو ہم شیعوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں. مگر تم شیعہ اس لیے نہیں بولتے، تمہیں پتا ہے تم شیعہ بول کر آؤ گے یہ قوم تم پہ تھوکیں گی، کیونکہ قوم جانتی ہے کہ تم وہ ہو جس نے علی سے غداری کی تھی، امام حسن سے غداری کی تھی، حسین پاک سے غداری کی تھی، امام زین العابدین سے غداری کی، حضرت امام زید شہید سے غداری کی، حضرت امام باقر سے، سب سے غداری کرتے ہوئے آئے ہو. غداری تمہاری تاریخ ہے. اپنی غداریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے سنی بن کر آئے ہو، چھپے ہوئے تم کٹر راہگیر ہو. اگر تم سنی ہو تو ان کتابوں کو ماننا پڑے گا. آؤ سنو، ترمذی کتاب المناقب باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3866. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جسے تم دیکھو کہ میرے کسی بھی صحابی پہ لعن طعن کر رہا ہے، گالی بک رہا ہے، تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تیرے اس شر کے اوپر، لعنت تجھ پر. تو معاویہ پہ لعنت بات بھیج رہا ہے، تیری کوئی اوقات نہیں. معاویہ پر لعنت بھیجنے کی بنیاد پر، حضرت امیر معاویہ پر لعنت کرنے کی بنیاد پر رسول کی لعنت تو تجھ پر ہے، فرشتوں کی لعنت تو تجھ پر ہے. اس حدیث کو بہت سارے علماء نے لکھا. آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ پہلی منزل آتی ہے. یہ چربا کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ تقیہ کا مادہ، متا کا نر، وہ حالانکہ ذکر بولنا چاہیے. جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایک کتاب میں آپ کو سامنے دکھاتا ہوں اسکرین پر، ذرا دیکھیں. کتاب کا نام ہے مالی السبتین فی احوال حسن والحسین. اب عنوان یہ ہے کہ اہل بیت کے گستاخ. آپ کہیں گے بھائی آپ تو صحابہ کے گستاخ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اہل بیت کا گستاخ تو آپ نے بتایا نہیں. صحابہ کی گستاخی کرنا خود اہل بیت کی گستاخی ہے. وہ کیسے؟ جن کا احترام، جن کی تعظیم مولا علی کرے اور تم انہی پہ لعن طعن کرو تو یہ اس صحابی کی توہین نہیں ہو رہی ہے بلکہ مولا علی کی توہین ہو رہی ہے. بھائی میرے والد نے مجھ سے کہا فاروق بیٹا یہ میرے دوست ہے، ان کی عزت کرنا. اب میں اپنے والد کے دوست کو گالیاں بک رہا ہوں تو میں اپنے والد کے دوست کی توہین نہیں کر رہا ہوں، در حقیقت میں اپنے والد کی توہین کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ میرے والد کا قول، ان کا فرمان میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو میں اپنے والد کی ویلیو گھٹا رہا ہوں. آئیے ذرا ایک کتاب کیا ہے، یہ ایران سے چھپی ہے، ترجمہ ہندوستان میں پاکستان میں کیا گیا ہے. بہت بڑے علامہ گزرے شیعوں کے، نام ہے دیکھو القاب بھی کیا ہے، آقائی سیدی محمد مہدی ما زندانی علی اللہ المقامہ. اتنے چھوڑے القابات کے ساتھ ہے. جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 465. مالی شبتین میں کیا لکھا جاتا ہے؟ یزید کے حالات لکھے جا رہے ہیں اور یزید کی آڑ میں امیر معاویہ کی بھی توہین ہے. اور پھر یہ توہین کے ضرب پہ کون کون آئیں گے ذرا دیکھیے. عبارت اردو کی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، انوار نعمانیہ، یہ رابطیوں کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے. انوار نعمانیہ کے مطابق اس نے اپنی سگی پھوپھی سے زنا کیا. کس نے؟ یزید. کہتے کہ یزید اتنا بدکار تھا کہ یزید نے
اپنی سگی پھوپھی سے زنا کیا. یزید کے بارے میں تم کچھ بھی بولو, ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارے نزدیک بھی وہ مردود ہے, لعنت کا مستحق ہے. مگر آئیے, تیر کہیں ہے, نشانہ کہیں ہے. تیر تو یزید کی طرف چھوڑا جا رہا ہے, لیکن نشانہ یزید نہیں ہے بلکہ امیر معاویہ ہے. کیا ہے؟ یہ کواری تھی, یزید کی پھوپھی کواری تھی. یزید کا دل آ گیا, یہ پھوپھی کو باغ میں لے گیا اور وہاں گھوڑی اور گھوڑے کا ملاپ کرایا. بچے بیٹھے, زیادہ خلاصے کی ضرورت نہیں, نوجوان سمجھ رہے ہیں. اس کی پھوپھی بیٹھی دیکھ رہی تھی. جب گھوڑا فارغ ہو گیا تو اس نے پھوپھی سے اٹھنے کو کہا. جب وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ وہ جگہ گیلی تھی. چنانچہ اسے علیحدہ کمرے میں لے گیا. جب اپنی جگہ بیٹھ گیا تو پھوپھی سے پوچھا, میں تو سمجھا تھا کہ آپ کواری ہوں گی, لیکن آپ تو کواری نہیں. یعنی گھوڑے کا اس نے ملاپ کروایا. یزید کی پھوپھی دیکھ رہی تھی, گھوڑے کے اس حرکت کو دیکھے وہ بھی جذبات میں آ گئی. جب جذبات میں آ گئی, یزید اس کو کمرے میں لے گیا. یزید اس کے ساتھ بدکاری کرنے لگا. بدکاری سے جب فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ میں تو کواری سمجھ رہا تھا, لیکن آپ تو باقاعدہ کواری نہیں ہے. تو جواب کیا دیتی ہے ذرا سنیے. یہ امیر معاویہ پہ تیر چھوڑا گیا. میں تو سمجھا تھا کہ آپ کواری ہوں گی, لیکن آپ تو کواری نہیں. اس نے جواب دیا, کیا تیرے باپ نے شام میں کسی کو کوارا رہنے دیا جو میں کواری رہتی؟ اندازہ لگائیے, اگر یہ مشرکین اور کفار ہماری ان خبیثوں کی کتاب پڑھے تو وہ اسلام پر کتنا مذاق اڑائیں گے, کتنا ٹارگٹ کریں گے کہ یہ اسلام کی تم بات کرتے ہو. ابھی نبی کو آنکھیں بند کیے ہوئے 30-40 سال نہیں ہوئے, اور تمہارا پہلا جو بادشاہ بنتا ہے, جو مسلمانوں کا اقتدار سنبھالتا ہے, 5ویں نمبر پر جو آتا ہے تمہارے اقتدار کے اعتبار سے, اس کی حالت یہ ہے کہ ملک شام پورا ایک ملک ہے. دمشق راجدھانی ہے, ایک شہر کی ایک بستی کی بات نہیں ہو رہی, پورا ملک شام جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے. یزید کی پھوپھی کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ کواری اس لیے نہیں ہے کہ کہتی ہے کہ تیرے باپ امیر معاویہ نے کوئی ایسی لڑکی شام میں چھوڑی جو میں کواری رہ جاتی, معاذ اللہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ, اگر استغفر اللہ 100 بار معاذ اللہ, اگر امیر معاویہ اتنے بدکار تھے کہ شام میں کسی کواری کو, تو کیا سارے صحابہ بے غیرت ہو گئے تھے کہ ان کی بیٹیوں کی عظمت داری ہو رہی تھی, عزت ٹوٹی جا رہی تھی, عظمت داریاں ہو رہی تھی, اور وہ تماشا دیکھ رہے تھے؟ چلو سب کو چھوڑو, باخدا کیا امام حسن اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ ایسے بدکار شخص کے ہاتھ میں صلح کر لے؟ امام حسین کیا اس وقت تماشا دیکھ رہے تھے؟ مدینے میں کیا صحابہ تماشا دیکھ رہے تھے؟ اور امیر معاویہ کے زمانے میں جتنے الگ الگ علاقوں کے گورنر تھے وہ سب صحابہ تھے. تو وہ گورنر بھی سب یہ دیکھ رہے تھے. تو تم کیا بتانا کیا چاہتے ہو, بولنا کیا چاہتے ہو؟ تو اصل میں مسئلہ کیا ہے, اس کے اگر آپ گہرائی میں جائیں گے, حضرت امیر معاویہ اور علی کے درمیان میں جنگیں ہوئی, صفین ہوئی, قصاص حضرت عثمان غنی کو لے کر. ایک تفصیلات ہے, وقت اتنا نہیں ہے, آپ اس کو علماء سے طرح تفصیل پوچھ لیجئے. بعد میں ایک موقع یہ آیا کہ دونوں طرف سے صلح کی ایک پہل ہوئی. عمرو بن عاص امیر معاویہ کی طرف سے حکم بن کر آئے, اور ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی طرف سے آئے. جنگ تھام دی گئی, رک گئی جنگ, اپنی اپنی جگہ روک دی گئی. ایک طبقہ وہ تھا جو اس بنیاد پر ناراض ہو گیا علی سے کہ علی آپ نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کی. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم کیوں بنایا. حکم یہ کہ بھائی یہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا. اور انہوں نے قرآن کی آیت لائی, دلیل یہ لائی کہ صاحب قرآن میں اللہ فرماتا ان الحکم الا للہ, حکم نہیں صرف اللہ کا, اللہ کا ہی حکم چلے گا, اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. آپ نے ابو موسیٰ اشعری کا حکم مانا, ان کو حکم مانا, اس بنیاد پہ معاذ اللہ آپ کافر ہو گئے. یہ فرقہ کہلایا, یہ جماعت کہلائی خوارج, خارجی. تو خارجی بننے کی وجہ کیا تھی؟ اے علی آپ معاویہ سے صلح کے لیے آمادہ کیوں ہوئے؟ ایک نازبی فرقہ بنا کب؟ جب حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی تو وہاں ایک نازبی فرقہ پیدا ہوا, اور انہوں نے حضرت امام حسن پہ تانے دینے شروع کر دیے. گھر سے نکلنا ان کا 2 بار کر دیا. علی کے ساتھی, حضرت حسن کے ساتھی تھے, امام حسن کے ساتھ لڑ رہے تھے امیر معاویہ سے, مگر حضرت امام حسن نے جب صلح کر لی تو امام حسین سے باغی ہو گئے. امام حسین اور امام حسن دونوں بھائیوں کی توہین کرتے, اور امام حسن کی تو اتنی توہین ہوتی کہ کوفہ کی گلیوں میں نکلنا 2 بار کر دیا. جب چلتے تو ان کو آواز لگاتے, تانے کستر کہتے, عار المسلمین, عار المسلمین, مسلمانوں کو ذلیل کرنے والا. اور امام حسن صبر کرتے, آخر میں آپ کوفہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے.
اور یہ نازبی امام حسن اور اہل بیت کی توہین کرنے لگے. دو فرقے بنے, نازبی اور خارجی. بیک گراؤنڈ میں جاؤ تو ایک کے خارجی بننے کی وجہ معاویہ سے صلح کیوں, دوسرے خارجی نازبی بننے کی وجہ معاویہ سے صلح کیوں, تو پتا چلا کہ جو معاویہ سے صلح کر لیتے ہیں وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں, اور جو معاویہ کی صلح پر ناراض ہوتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, وہ یا تو خارجی ہوتے ہیں یا نازبی ہوتے ہیں. اب دیکھو کہ جو معاویہ کو گالی بک رہا ہے, سمجھ لو یہ خارجی فرقے کے نطفے کا اثر ہے, اہل سنت سے نہیں ہے, کیونکہ ان کو صلح سے بہت اختلاف, بہت چیڑ ہے. حالانکہ اس صلح کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے. چنانچہ آئیے صحیح بخاری آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں, اور یہ ہمارے یہاں حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے. صحیح بخاری باب وہی ہے کتاب و فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث نمبر 3746. امام بخاری سند لکھتے ہیں عن ابی بکرہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبہ. حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں, ایک صحابی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو اس وقت کہتے ہوئے سنا کہ آپ منبر پہ تشریف فرما تھے اور آپ کے پہلو میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے. منبر پہ سرکار کے ساتھ کون تھے؟ امام حسن. کہتے ہیں کہ ینظر الی الناس مرہ, حضور کبھی لوگوں کو دیکھتے, وَإِلَيْهِ مرہ, اور کبھی امام حسن کو دیکھتے. کبھی حضور لوگوں کو طرف مجمع کی طرف دیکھتے, کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے. وَيَقُولُ, اور پھر آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے, یہ سید ہے, سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے من المسلمین, مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروا دیں گا. تو صلح کے بارے میں پیشن گوئی کون کر رہے ہیں؟ رسول. اور جن کے درمیان صلح ہو رہی ہے آقا دونوں کو مسلمان قرار دے رہے ہیں. پتہ چلا امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلمان, امام حسن کا جو وفادار ہے وہ بھی مسلمان. اب جو اس صلح سے چھڑ رہا ہے وہی خارجی اور نازبی ہے. فتوے ہم پہ لگا رہے ہیں کہ آپ بریلوی نازبی ہو گئے. معاف کرنا, تم کو تاریخ پتہ نہیں ہے. نازبی تو تم ہو جو امام حسن کی صلح پر راضی نہیں, جو حضرت علی کی صلح پر راضی نہیں, جو حضرت امام حسین کی صلح پر راضی نہیں. امام حسین نے پوری تاریخ میں ملتا ہے کہ امیر معاویہ سے جنگ کی ہو, بعد میں یزید سے لڑے, لیکن امیر معاویہ سے امام حسین نہیں لڑے. اپنے بھائی امام حسن کی صلح پر انہوں نے اتفاق کیا, اس کی تائید کی. اور یہ بخاری کے علاوہ ابو داؤد میں بھی حدیث آئی ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 4064. امام ترمذی نے بھی اس کو جامع الترمذی میں لکھا, حدیث نمبر 3790. امام نسائی سنن القبرى میں لائے, حدیث نمبر 1699. امام احمد ابن حنبل لائے اپنی مسند میں, حدیث نمبر 19916. امام ابن حبان نے بھی اس حدیث کو لکھا اپنی صحیح ابن حبان, حدیث نمبر 7074. امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر, حدیث نمبر 2525. امام حاکم نے المستدرک میں لائے, حدیث نمبر 4809. امام بہقی لائے سنن الکبریٰ, حدیث نمبر 1144. یہ سارے محدثین اس حدیث کو لکھ رہے ہیں, اور بھی بہت سارے محدثین ہیں جو اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ دونوں گروہ کون سے ہیں؟ مسلمانوں کے. اور یہ زبان کس کی ہے؟ جملے مسلمان ہے دونوں. اس کی مسلمان مطلب کون؟ ایمان والے نا, کہ بے ایمانوں کو آپ مسلمان بولتے ہیں. اور ان کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث کی اہمیت کو دیکھو, گواہ صحابہ ہے اور اس ایمان کی تصدیق کرنے والے امام حسن ہیں جو نبی کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب رسول ان کو ایمان والا مسلمان کہے تو کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ امیر معاویہ کو معاذ اللہ کافر و منافق قرار دے؟ اور بلکہ خود رسول اللہ امیر معاویہ کے لیے کیا دعا کرتے. آئیے سنن ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے ہے, جامع الترمذی کتاب المناقب, حدیث نمبر 3842. حدیث کے الفاظ یہ ہے, عن عبد الرحمن ابن عمرہ. عبد الرحمن ابن عمرہ کہتے وَقَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ کے اصحاب میں سے ہیں. کون؟ امام ترمذی جن سے روایت نقل کر رہے کہتے عبد الرحمن بن ابی عمرہ. عمرہ بھی آیا لیکن یہاں عمرہ لکھا ہے, تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمرہ یہ کون ہے؟ وَقَانَ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے اصحاب میں سے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ رسول اللہ سے روایت کرتے
انہو قال لمعاویہ کہ رسول اللہ نے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا، دعا کی، اللہم اجعلوہ ہادیا مہدیا ویہدی بہ، آقا نے کہا اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ فرمایا، ہدایت پر رکھ، ہدایت یافتہ فرما اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور امام ترمذی کے علاوہ اس کو امام بخاری نے بھی لکھا اپنی کتاب التاریخ الکبیر جلد نمبر 5 صفحہ 240، امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا جلد 9 صفحہ 421، امام طبرانی لائے ہیں، اب میں صفحے چھوڑ رہا ہوں، صرف کتابوں کے نام سنا رہا ہوں، امام طبرانی المعجم الاوسط میں لائے ہیں، امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لائے ہیں، امام ابن عبد البر الاستیاب میں لائے ہیں، امام ابن ابی عاصم الحاد والمثانی میں لائے ہیں، ابن خلال حضرت امام خلال السنہ میں لائے ہیں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اس حدیث کو لکھ رہے ہیں، امام عبد الرحمن ابن جوزی العلل المتناہیہ میں لکھ رہے ہیں، امام مزی تہذیب الکمال میں لا رہے ہیں، خطیب تبریزی مشکاۃ شریف میں لکھتے ہیں اس حدیث کو، امام ابن العصیر اسد الغابہ میں نقل کرتے ہیں، امام ابن علامہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں، یہ سارے محدثین اس حدیث کو تواتر کے ساتھ لکھتے آ رہے کہ رسول اللہ نے امیر معاویہ کے تعلق سے دعا دی، پروردگار معاویہ کو ہدایت یافتہ فرما، ہدایت پر رکھ اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ مجھے بتائیے نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ پہلی چیز۔ دوسری، رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ علم غیب جانتے ہیں، تو نبی ایسے شخص کے بارے میں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا یہ کہہ کر دعا کریں گے جو معاذ اللہ بعد میں تمہارے عقیدے کے مطابق بقول تمہارے نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو جائے، منافق ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ امیر معاویہ اور صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہے، خصوصاً حضرت علی کے درمیان، وہ دین و مذہب والا اختلاف نہیں ہے، وہ عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، قرآن کے لے کر اختلاف نہیں ہے، رسول کی رسالت کو لے کر اختلاف نہیں ہے، وہ جو اختلاف تھا ایک سیاسی نوعیت کا اختلاف تھا، اور اس کی بنیاد تھی حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ، قصاص کا مسئلہ۔ وہ کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی کے چچا زاد بھائی تھے، رشتے میں قریب تھے، اور جن بلبائیوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا وہ نقاب پوش تھے، ان کی نشاندہی ہو نہیں پا رہی تھی کون ہے، اور وہ سارے جرم کرنے کے بعد حضرت علی کے ساتھیوں میں ایسے گھل مل گئے تھے کہ کوئی امتیاز نہیں تھا کہ کون ان میں قاتل ہے اور کون نہیں، گواہ کوئی تھا نہیں۔ محمد ابن ابو بکر جو ساتھ میں گئے تھے، جو بغیر نقاب کے تھے، وہ کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، کسی کو پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت علی کے لیے پریشانی یہ تھی کہ جب تک گواہیاں نہ مل جائے، جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ عثمان غنی کا حقیقی قاتل کون ہے، تو کسی بھی بے قصور کو قاتل مان کر سمجھ کر سزا نہیں دی جا سکتی۔ اور امیر معاویہ اپنی طرف کیا احتیاط کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قاتل پتہ نہ لگایا جا سکے، تو علی کے ساتھ وہ مل چکے ہیں، تو کئی علی اپنے ساتھیوں کو بچا تو نہیں رہے، وہ علی کے ہی تو چاہنے والے نہیں ساتھی، یہ ان کا اپنا گمان تھا، تو ان کا اپنا ایک خیال تھا، ایک اجتہاد تھا۔ اس بنیاد پہ ہمارے علماء نے کیا کیا؟ ہمارے علماء نے اس پر اجماع کیا کہ حق تو علی کے ساتھ تھا۔ حق کس کے ساتھ تھا؟ علی کے ساتھ۔ امیر معاویہ سے لرزش ہوئی، غلطی ہوئی، لیکن چونکہ صحابی ہے، صحابی کا درجہ مقام عظمت بہت بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ وقت کا کوئی غوث قطب کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کا مقام درجہ بہت بلند ہے، ان کے درجوں کو دیکھ کر، رسول اللہ کی صحبت کو دیکھ کر، حضور کی رشتہ داری کو دیکھ کر ہم ان کی خطا کو خطائے اجتہادی پر محمول کرتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو لان تان سے اپنی زبانوں کو ہم روکتے ہیں۔ حق پر ہم کس کو مانتے ہیں؟ مولا علی۔ ہمارے ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ حق علی کے ساتھ تھا، مگر کہتے ہیں ان سے جو غلطی ہوئی وہ خطا اجتہادی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک، کون ہے عبداللہ ابن مبارک؟ آپ تقابل کیجئے کہ آج کے دفلی والوں کو سننا ہے، آج کے آپ مجاوروں کو ماننا ہے، یا ان ائمہ کو ماننا ہے، ان بزرگوں کو ماننا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد، وقت کے ولی کامل ہے، محدث ہے، عالم ہے، بہت بڑے بزرگ کا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے کیا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ حضرت معاویہ صحابی ہے اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے، لیکن خلفائے راشدین میں ہے، عادل ہے، بنو امیہ سے تعلق ہے، لیکن عادل حاکم تھے۔
عادل حکمراں تھے، ان کا دور، ان کی دور خلافت بالکل منہاج السنہ کے مطابق تھا، رسول اللہ کے طریقے پر، سنت کے مطابق تھا۔ اس بنیاد پر علماء اہل سنت نے اس پہ اتفاق کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلفائے راشدین میں ہیں۔ یاد رکھیے کل کتنے خلفائے راشدین میں آتے ہیں؟ ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلفائے راشدین میں، حضرت عمر 2، پھر عثمان غنی 3، مولا علی 4، 5ویں امام حسن اور 6 عمر بن عبدالعزیز، اور 7ویں جب آئیں گے وہ ہوں گے خلفائے راشدین میں، وہ ہے حضرت سیدنا امام مہدی۔ 7 کل خلفائے راشدین میں، مگر امیر معاویہ صحابی ہے اور عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہے خلفائے راشدین میں۔ اب سوال کیا گیا عبداللہ بن مبارک سے، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک کیا کہتے ہیں؟ غبار دخل فی انفی فرس معاویہ حین غزا فی رقاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من قضا عمر بن عبدالعزیز۔ کہا عزیز تو امیر معاویہ اور عبدالعزیز کا تقابل کرتا ہے؟ جس گھوڑے پر امیر معاویہ رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے تھے، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار ہے، عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گرد و غبار کے بعد گھوڑے کی ناک ہے، گھوڑے کی ناک کے بعد گھوڑا کا چہرہ ہے، گھوڑے کے بعد گھوڑا ہے، پھر اس کے اوپر ہے امیر معاویہ۔ بتائیے کتنی دور ہے منزل صحابی کی۔ عمر بن عبدالعزیز باوجود خلفائے راشدین میں ہونے کے، بعض کے نزدیک تابعی، بعض کے نزدیک تبع تابعی، تابعی پر زیادہ اتفاق ہے، تابعی ہونے کے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ پھٹیچر امیر معاویہ کو گالیاں بک رہا ہے، جو نہ غریب نواز کی برابری کر سکتا، نہ غوث پاک کی برابری کر سکتا، نہ کسی صوفی کی برابری کر سکتا، نہ کسی تبع تابعی کی، نہ تابعی کی، کسی کی برابری نہیں۔ اس کی برادری کا پتہ نہیں، اس کی جات کا پتہ نہیں، اور جھگڑے وہاں ہیں تو وہ اپنے خاندان کے ہیں، سب آپس میں رشتہ داریاں ہیں، بعد میں بھی رشتہ داریاں ہوئی۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ خاندان نبوت اور یہ جن سے اختلافات ہوئے، ان میں رشتہ داریاں تھی، رشتہ داریاں ہوئی، جیسے جنگ جمل ہوئی۔ جنگ جمل میں کون ہے؟ حضرت زبیر۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کے خلاف لڑے، یہ بھی عثمان غنی کے قصاص کے لیے اٹھے کہ خون کا بدلہ عثمان غنی کا لینا چاہیے۔ حضرت علی سے انہوں نے بھی جنگ کی، مگر بعد میں رجوع بھی کیا انہوں نے۔ اور یہ خود مولا علی کے رشتے میں کون ہوتے تھے؟ رشتہ داریاں سن لیجیے آپ۔ حضور کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ کے صاحبزادے تھے حضرت زبیر، اور وہی حضرت صفیہ حضرت علی کی بھی پھوپھی ہے، پھوپھی زاد بھائی۔ حضرت زبیر داماد ہے حضرت ابو بکر صدیق کے۔ ابو بکر صدیق کی جو بیٹی تھی حضرت عائشہ سے بڑی، حضرت اسماء، ان کا نکاح ہوا حضرت زبیر سے، اور باوجود کے کہ حضرت زبیر نے جنگ کی علی سے، جنگ کی عثمان غنی کے قصاص کو لے کر۔ عمر بن حضرت زبیر کے صاحبزادے مصعب ابن زبیر، ان کا بعد میں نکاح کس سے ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ سے۔ امام جعفر صادق کی ماں کون ہے؟ ام فردہ، جو سگی پوتی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ سب رشتہ داریاں جڑی ہے۔ اب یہ جات کا نہ برادری کا، اس کی برادری کا پتہ نہیں، پوچھو کہاں سے آیا تو، کس پر ایمان لایا، پہلے تو جو لوہار تھا کہ کجڑا تھا کہ کیا تھا، گویا تھا، میراثی تھا، تیرا حقہ پتہ نہیں، اور تو چلا نبی کے خاندان اور رشتہ داروں کے فیصلے کرنے، یہ حق پر تھے، وہ غلط تھے، یہ ایسا ہوا، وہ ایسا ہوا۔ اپنی اوقات میں رہو، مجاور رہو، مورچل لو، وہی جھلتے رہو، اس سے آگے مت بڑھو، یہ کام علماء پہ چھوڑ دو۔ اور اگر سنی ہو تو پھر مجھے بتاؤ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہہ رہے کہ امیر معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے تھے، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے ناک میں جو غبار ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور یہی نہیں، حضرت امام شہاب الدین خفاجی، ان کی کتاب ہے نصر الریاض شرح شفا قاضی ایاز، یہ بھی اپنے وقت کے محدث عالم اہل سنت کے عالم گزرے، امام گزرے ہیں۔ ان کی کتاب نصر الریاض جلد نمبر 3 صفحہ 430 پر کہتے وَمَنْ يَقُولُ يُطْعَانُ فِي مَعَوِيَةَ رضی اللہ عنہ فَذَلِكَ قَلْبُ مِنْ كِلَابُ الْحَاوِيَةِ، کہتے ہیں کہ یاد رکھو جو امیر معاویہ پر تان کرتا ہے، ان پہ لان تان کرتا ہے، ان پہ تہمت لگاتا ہے، گالیاں بکتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ تو اب یہ جو امیر معاویہ پہ بھوکتے ہوئے نظر آئے تو آپ سمجھ لو کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سنی نہیں ہے، جہنم کے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام شہاب الدین خفاجی کا قول ہے، اور یہ اہل سنت کے امام ہیں۔ ان کی امامت پر اہل سنت کا اتفاق ہے، تیری مجاوری پہ بھی ابھی اتفاق نہیں ہوا ہے۔
کچھ لوگ تجھے مجاور مان کے عزت کرتے ہیں، کچھ لوگ تیرے کو کچھ نہیں مانتے. تو آپ سمجھ لیجئے ان کی کیا ویلو ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں اہل سنت کا موقف؟ بس یہی ہمارا موقف ہے. اور خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کا دامن نازویت سے بھی پاک ہے، خارجیت سے بھی پاک ہے. وہ امام اہل سنت ہے، ان کے مجدد ہونے پر تجھے سے پھٹیچر مجاور کی ضرورت نہیں. عرب و عجم کا اجماع ہے. تو مانے نہ مانے، تیری اوقات کیا ہے؟ کسر مینار رضا تو بہت بلند کافی ہے. تم اس کے پہلے سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو کرامت ہے، ہدایت بخشش پڑھ کے بتلا دو. ہدایت بخشش پڑھنا اور سمجھنا تو دور ہے، پڑھنے کی اوقات نہیں ہے. بعد اور بود کی تمیز نہیں ہے کہ لفظ بعد ہے کہ بود ہے. جس کو بعد اور بود پڑھنا نہ آتا ہو ہدایت بخشش کا، وہ چلا امام اہل سنت پہ اعتراض کرتا. یہ منہ اور مسور کی دال. تو یہ پھٹر گیری وہیں رکھو. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے؟ دیکھیں کتنے عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کی. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 201 پر کہتے ہیں فرق مراتب بے شمار. حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان میں مراتب کا، مقام و مرتبے کا فرق کتنا ہے؟ بے شمار. اس میں شمار نہیں کر سکتے. فرق مراتب بے شمار اور حق با دست حیدر کرار. حق کس کے پاس ہے، کس کے ہاتھ میں ہے؟ مولا علی کے. ہم مانتے ہیں کہ معاویہ اور علی کے درمیان میں فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار. مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی خار فجار. بھائی علی سے اگر جب تقابل ہوگا امیر معاویہ کا تو مراتب کے درجے تو بے شمار ہیں. علی کے مقام و مرتبے میں معاویہ پہنچ ہی نہیں سکتے. اور ایک مقام پہ دوسری جگہ کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے، وہ بھی سن لیجئے. فتاوی رضویہ کی دوسری جلد میں ہے، وہ غالباً 35ویں جلد ہے. اس کے اندر ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ اور علی کے درمیان میں مراتب کا، مقام و مرتبے کا، افضلیت کا فرق اتنا ہے کہ ہزاروں گھوڑ سوار جو برق سے بجلی کی طرح دوڑتے ہو، ہواؤں سے باتیں کرتے ہو، ایسے گھوڑے سوار پر اگر معاویہ بیٹھ کر علی کے مقام تک پہنچنا چاہے تو یہ گھوڑے تھک جائیں، تھک کر دم توڑ دے، مگر علی کی فضیلت کے پہلے مقام تک بھی نہ پہنچ پائے. وہ درجہ اور مقام ہے مولا علی کا. مگر چونکہ صحابی ہے تو یہ بھی ہمارے سردار ہے، لہذا ان پر بھی تان جو ہے وہ کیا ہے؟ قار فجار. اب اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں عیاذاً باللہ اسد اللہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الاسنا کے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آپ پھیرے، وہ نازبی یزیدی. کہتے جو حضرت معاویہ کے دفاع میں اتنا بڑھ جائے کہ حضرت مولا علی کی فضیلت کو پیچھے چھوڑ دے، ان کی اکملیت، ان کی افضلیت کا قائل نہ ہو، حضرت معاویہ کے دفاع میں اتنا آگے بڑھ جائے، تو ایسا شخص کون ہے؟ نازبی ہے اور یزیدی ہے. اور جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کی محبت میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت نسبت بارگاہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دے، وہ شیعی زیدی. اور جو علی کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کی صحابیت کا انکار کر دے، ان پہ لعن طعن کرے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جو ان کی نسبت تھی، جو حضور کی بارگاہ سے ان کا تعلق تھا، اس کا انکار کرے، تو وہ کون ہے؟ شیعی زیدی ہے. یہی روش آداب بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے. کہتے بس یہی اعتدال کی راہ ہے کہ علی کو تو ہم بہت اونچا بلند مانتے ہیں کہ جہاں معاویہ تک رسائی نہیں، مگر حضرت امیر معاویہ کی بھی ہم تعظیم کرتے ہیں کہ وہ بھی صحابی ہے. بس یہی اعتدال جو ہے یہ ہم اہل سنت و جماعت کا شیوا ہے.